اگلے روز 25 نومبر 2009 تمانتن ڈاکٹر اسماعیل کوالالمپور۔ گھر کے لون میں جگہ جگہ دریاں اور سفید پلاسٹک کی کرسیاں بچھائی گئی تھیں۔ آسمان میں شفاف نیلے بادل اپنا رقص درسا رہے تھے، روئی کے سے چمکدار بیش بہا موتیوں جیسے انمول۔ سورج کی تپش آج مقابلتاً دھیمی تھی اور جنوب سے شمال کی اور ٹھنڈی ہوائیں سفر کر رہی تھیں۔ سبز گھاس کی پٹی کی ابتدا پر کافوری رنگ کے شلوار قمیص میں وہ کھڑا تھا۔ چھوٹے بھورے بال پیچھے کو مڑے بلا کوشش نفیس نظر آ رہے تھے۔ سر پر پٹی اسی طرح لپٹی تھی، بس آج وہ تھوڑی صاف لگتی تھی۔ سفید رنگت اور گلابی گال بے اثر تھے، لیکن گھنی سیاہ بویں آپس میں ملی تھیں۔ آستینوں کو باہوں تک موڑے وہ صحیح والے ہاتھ سے ساتھ کھڑے کم عمر لڑکے کو ایک جانب اشارہ کر کے کچھ سمجھا رہا تھا۔ جنازے پر مردوں کی بیٹھک کا انتظام لون میں کیا گیا تھا اور عورتوں کا گھر کے لاؤنج روم میں، لیکن چند 10 لوگوں کے علاوہ اتنی آبادی تھی نہیں۔ لڑکا سمجھ کر چل دیا تو اس نے کندھے ڈھیلے چھوڑے۔ کستی ڈھال اور باوزن پشت ایک پل کے لیے ہر بوجھ سے آزاد تھی۔ سب ہوا تھا کیونکہ ہونا تھا۔ یہ قسمت تھی، یہی قدرت تھی۔ اس نے ایک سانس اندر کھینچی اور اچانک سینے میں وہ چبھن لوٹ آئی۔ یہ سازش تھی، یہ رابعہ آدم کی شیطانیت تھی۔ کوئی اسے پکار رہا تھا۔ اس نے سر دائیں جانب گھمایا تو گھر کے مین دروازے پر اس کی خالہ کی بیٹی زرین کھڑی تھی۔ سر پر کس کے اسکارف اوڑھے وہ لمبی دبلی رباب کی ہم عمر لڑکی تھی۔ ہلکے گلابی سوٹ میں کھڑی وہ اسے پاس آنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ رابعہ قدم قدم اس کے پاس پہنچا۔ ہو گیا غسل؟ اس نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ میں اکیلے نہیں کر سکتی رابعہ، اماں کا سین تو تمہیں پتہ ہے، وہ زیادہ ہل جل نہیں سکتی، باقی سب چھوٹے ہیں۔ وہ واقعی پریشان نظر آ رہی تھی۔ رابعہ نے 2 پل کے لیے ضبط سے آنکھیں بند کیں۔ اس کی نیک نام ماں کو ایک غسل بھی نصیب نہیں ہو رہا تھا، صرف ان کے بیٹے کی بدبختی کی وجہ سے؟ خاندان کا کوئی اور نہیں آیا؟ اس نے آگے جھکتے احتیاط سے پوچھا۔ وہ ہمدرد تھی۔ دکھ رہا ہے، جواباً مرد نے طنزیہ باہیں آس پاس گھمائیں۔ اچھا تم تو انگارے چبا رہے ہو، میں کچھ کرتی ہوں۔ اوہ زیبیا آؤ۔ رابعہ کی کمر اکڑ گئی، سانس سینے کے اوپر والے حصے میں ہی پھنس گئی۔ وہ پیچھے مڑنا بھول گیا اور اطراف میں گرے ہاتھ واکر کے لوہے پر تنگ ہوئے۔ وہ اس ملاقات کے لیے تیار نہیں تھا۔ سلام، نرم جھجکتی ہوئی آواز۔ رابعہ سن سکتا تھا، سمجھ بھی سکتا تھا۔ وہ کیا محسوس کر رہی ہوگی، کیسے خود کو قابو کیے ہوگی۔ اس کے چہرے کے تاثرات کی تصویر بھی کھینچنا آسان تھا۔ بھوری رنگت پر ابرو جھکے ہوں گے، گہری پرفکر آنکھیں اسے کھوج رہی ہوں گی، انگلیاں آپس میں تنگ ہوں گی اور ایک پیر دوسرے کو سہارا دیے ہوگا، سیدھا الٹے کو، کیونکہ پریشانی میں استوار کھڑے رہنا زیبیا یمین کے بس کی بات نہیں تھی۔ اس نے نظریں جھکا لی۔ نہ وہ ہٹ رہا تھا، نہ گھوم رہا تھا، نہ اسے دیکھ رہا تھا، نہ ہی اس سے فاصلہ اختیار کر رہا تھا۔ اس کا دماغ خود کے ساتھ ہی دنگل میں تھا۔ بیٹا، رابعہ، یہ آواز وہ جانتا تھا اور یہی اس کا نقطۂ شکستگی تھی۔ زیبیا اکیلی نہیں تھی، ساتھ اس کی خالہ بھی تھی، ظاہر ہے۔ وہ آہستہ سے پلٹا، ووکر کو اطمینان سے اپنے سامنے رکھا اور سفید پڑتی انگلیاں اس کے لوہے کے گرد لپیٹ لیں۔ اس نے چہرہ اب بھی اوپر نہیں اٹھایا تھا۔ زرین اس کی دشواری دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے راحت دینا چاہتی تھی، لیکن سمجھ نہیں آ رہا تھا کہاں سے شروع کرے۔ اس کا غم اور خسارہ تو ہوش مندی سے بہت بالاتر تھا۔ السلام علیکم۔ اس نے گھاس کو دیکھتے الفاظ باہر نکالے۔ زیبیا کے پاؤں اس کے سامنے تھے، سفید پٹے والی چپل میں انگوٹھے باقی 4 انگلیوں سے علیحدہ تھا۔ خالہ نے اس کے سلام کا جواب دیا اور قریب پہنچی، نرمی سے اس کا گال چھوا اور پیروں کی چوٹی پر کھڑے ہوتے ماتھے پر بوسہ دیا۔ دھیمی آواز میں تعزیت کرتے ان کی آنکھوں سے پانی بہنے لگا تھا۔ رابعہ نے کپکپاتی انگلیاں واکر سے نہیں ہٹائیں۔ اسے اندازہ تھا وہ سیدھا نہیں کھڑا رہ پائے گا۔ زیبیا یمین کے سامنے استوار کھڑے رہنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ یہ کیا ہو گیا میرے بچے؟ وہ بار بار ایک ہی سوال کر رہی تھیں۔ ان کے آنسو اس کی قمیص بھگو رہے تھے، اس کا بدن جھلسا رہے تھے، اس کی ہر چوٹ 10 گنا زیادہ دکھ رہی تھی۔ وہ ٹھیک نہیں تھا، وہ زیبیا کے سامنے ٹھیک نہیں بن سکتا تھا۔ صبر کریں، اس نے خود کو کہتے سنا۔ الفاظ خالی تھے، سب سے بڑھ کر وہ فریبی تھے۔ اسے اپنا آپ کوئی اور لگتا تھا۔ یہ دلاسا، یہ تسلی کون دے رہا تھا؟ اس نے ایک ہتھیلی سے خالہ کی پشت تھپتھپائی۔ اب تک نظریں اوپر اٹھانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ آپ کو کیا ہوا؟ آخرکار وہ آواز دوبارہ آئی۔ رابعہ نے واضح طور پر ایک گہری سانس اندر کھینچی۔ سامنے کھڑی لڑکی کی آواز میں اتنا خلوص، اتنا درد تھا کہ وہ ایک پل کے لیے جم کر رہ گیا۔ وہ اس سے اس کی حالت پوچھ رہی تھی، اس کے زخموں کا جواب چاہتی تھی۔ وہ پہلی تھی اور شاید آخری بھی۔ اس کی دل کی دھڑکنیں تیز تھیں۔ معمولی چوٹیں ہیں، اس نے بغیر دیکھے جلدی جلدی بولا اور چہرہ زرین کی طرف موڑا۔ کوک، انہیں اندر لے جائیں۔ معمولی تو نہیں ہوں گی۔ لڑکی اب احتجاج کر رہی تھی۔ اس کے انداز میں شکوہ تھا، وہ شکوہ جو آج کے دن اس کی بیوی بنتی لڑکی کا حق تھا۔
آج ان کی شادی ہونی تھی۔ اچانک وہ خیال ہوا کے پھٹکے کی طرح اس کے منہ کو لگا تھا۔ شادی والا گھر میت والا گھر بن گیا تھا۔ گانوں کی دھنیں سوگ کی پکاروں سے تبدیل ہو گئی تھیں۔ ہر رنگ کفن سا سفید پڑ چکا تھا۔ اسے اپنے قدم لرزتے محسوس ہوئے۔ خدا کا واسطہ تمہیں زبیہ، میری مشکل آسان کر دو، مجھے خود سے دور کر دو۔ اس نے نگاہیں اوپر اٹھائیں کہ اس بار مستحکم انداز میں اپنا بیان دے گا، لیکن سامنے کھڑی صورت دیکھ کر رابعہ آدم کا کیا اور کب کچھ مستحکم رہا تھا؟ وہ ڈہ گیا تھا۔ اس کا اندرون تک خالی ہو گیا تھا۔ ہیزل آنکھیں بھوری آنکھوں سے جا ملی۔ وہ الگ ہونے کے لیے تھوڑی بنی تھی۔ کہتے ہیں نا، کچھ روحوں کا ملن آسمان اور زمین آپ لکھتے ہیں، ماں سوائے ان کے ہر زمان اور تاریخ میں ان کا ہجرار قائم کیا گیا تھا۔ وہ ملے ہی تھے بچھڑنے کے لیے۔ سامنے کھڑی لڑکی، اس کے چہرے کی سادگی، ہلکے گلابی ہونٹوں کی ڈھلوان، کتھئی آنکھوں کی ناراضگی، سر سے لٹکا شفون کا مدھم نیلے رنگ کا دوپٹہ اور ساتھ ہی چوڑی ہم رنگ فراک، وہ کسی خواب سے کہتر نہیں تھی۔ کاش وہ اصل نہ ہوتی، پھر رابعے کو اس کے چھن جانے کا غم نہ ہوتا، بیدار ہو جانے کا خوف نہ ہوتا۔ کاش کچھ اصل نہ ہوتا۔ زبیہ ہمارے درمیان معمولی ہیں، اس نے بھرکم لہجے میں دہرایا۔ نہ ہوتی تو ٹھیک نہ ہوتی۔ مجھے تو ٹھیک نہیں لگ رہی۔ وہ بھی ضد پر اڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں چبھن تھی، وہی چبھن جو سامنے کھڑے مرد کے سینے میں تھی۔ اس کی خالہ نے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا، اسے سنبھالنا چاہا۔ خاموش ہو جاؤ زبیہ۔ لیکن وہ یوں ہی بھیگی آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھتی رہی۔ تھوڑا وقت تو ٹھیک ہو جائیں گی، اسے نظریں چراتے کہا۔ جاؤ زبیہ، خدایا جاؤ۔ اس کا دماغ چیخ رہا تھا۔ پکا؟ سامنے کھڑی لڑکی نے نم گالوں سے اسے دیکھا۔ نہ جاؤ، رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، مجھے کچھ اور کہنے دو۔ اس کا دل الگ پیشی لگائے ہوئے تھا۔ آؤ زبیہ۔ زرین نے گفتگو کی تنگی بھام کر رستہ چھوڑا۔ اندر آؤ۔ رابعے، پکا؟ اس نے زور دیا۔ اس بار اس کی خشک آواز اپنے وزن سے لرز رہی تھی۔ وہ اس کے قریب آن پہنچی تھی۔ ان کے درمیان کا فاصلہ بہت پتلا تھا۔ اس کی خالہ کلائی کھینچ کر اسے پیچھے کر رہی تھیں، لیکن وہ ڈٹی رہی۔ سامنے کھڑا مرد نیچے دیکھتا رہا۔ منہ کے دانت ایک دوسرے میں دھسے رہے۔ زبیہ، اندر چلو۔ خالہ نے سرگوشی میں ڈانٹ لگائی، لیکن شل کھڑی لڑکی نے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ کہو رابعے، وہ بھیک مانگ رہی تھی۔ ٹھیک ہو جاؤ گے نا؟ اس نے چہرہ اٹھاتے اسے دیکھا۔ ہیزل آنکھیں خالی تھیں۔ زبیہ، اندر جاؤ۔ میں 4 راتوں سے سوئی نہیں ہوں رابعے، مجھے برے خواب آ رہے ہیں۔ تم کہاں تھے؟ تم نے کال نہیں کی، تم نے ٹیکس نہیں کیا، تم زخمی تھے، نیوز والے۔ زبیہ، اندر جاؤ۔ وہ بھرپور جوش سے گررایا۔ آس پاس بیٹھے مرد، مرتضیٰ اور اس کے آفس کے 2-3 آدمی، کام کرتے لڑکے، سب ہر چیز چھوڑ کر انہیں دیکھنے لگے۔ اندر بیٹھی چند عورتوں نے بھی سر نکال کر مزے لوٹنے چاہے۔ زبیہ نے کندھے ڈھیلے چھوڑے۔ ایک ہاری ہوئی سانس اس کے لبوں سے چھوٹی اور ایڑیاں چپلوں سے جا لگیں۔ بھوری آنکھیں اپنی آس کے پیوند لیے اسے تکتی گئیں اور تنہا آنسو تھوڑی سے نیچے ٹپکا۔ وہ بھی بن آواز اسے دیکھتا رہا۔ اس کی نگاہ داری میں خلل تب آیا جب خالہ اس کی پشت پر ہاتھ رکھ کر اندر چل دی۔ زری نے ایک آخری نظر اس پر روشن کی اور پھر وہ بھی ان دونوں کے ساتھ بڑھ گئی۔ تنہائی پا کر اس نے ایک ہتھیلی اپنے منہ پر رگڑی اور سانسیں بحال کی۔ چہرے سے ہاتھ ہٹایا تو مرتضیٰ اسے گھور رہا تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ آئندہ وقتوں میں اس راہداری میں ادا کیے الفاظ درست ثابت ہونے والے تھے۔ رابعہ آدم کا خاندان در حقیقت ختم ہو رہا تھا۔ صبح کی روشنی اس کے کمرے کی کھڑکیوں سے سیپ کر داخل ہو رہی تھی۔ ایلومینیم کے کلابے سنہری روشنی میں قیمتی زیور کسی تصویر کھینچ رہے تھے۔ آسمان میں نئے دن کی رونق تھی۔ ہوا میں نومبر کے اختتام کی اداسی تھی۔ موسم اب بھی گرم تھا۔ ملیشیا کے موسم کی پیش گوئی کرنا صراحت کو مقرر کرنے کے مقابل ہے۔ آج بھی گرمی ہوگی، کل بھی گرمی ہوگی، او مائی گاڈ، پرسوں بھی گرمی ہوگی، کسے پتہ تھا؟ باتھ روم کا دروازہ کھول کر وہ کمرے میں داخل ہوا اور لکڑی کو واپس چوکھٹ سے دھکیلا۔ سفید شرٹ کی آستینیں اس کی گیلی باہوں سے اوپر کوہنیوں پر مڑی تھیں اور انگلیاں سیاہ پینٹس کے گرد چمڑے کی بھوری بیلٹ گزار رہی تھیں۔ بھرپور توجہ کے ساتھ وہ ایک ایک ہک سے کھینچ کر بیلٹ اپنی کمر پر کس رہا تھا۔ ساتھ ہی قدم پھرتی سے ڈریسنگ ٹیبل کی جانب تھے۔ ایک پر مقصد نظر اس نے بیڈ کے ساتھ رکھی ڈیجیٹل کلاک پر ڈالی، جہاں 9 بجنے میں 20 منٹ تھے، اور گلابی ہونٹوں سے ماندگی بھری سانس چھوٹی۔ آج اماں کے انتقال کو 4 دن گزر گئے تھے۔ زریں، اس کا شوہر، خالہ پچھلے 2 دنوں میں جا چکے تھے۔ ان سب کی اپنی زندگی تھی، جانے والوں کے ساتھ جایا نہیں جاتا۔ مرتضیٰ جنازے کے بعد ایک پل اس گھر میں نہیں رکا تھا۔ اس نے پورے وقت اس سے بات بھی نہیں کی تھی۔ دوریاں دائروں کی صورت اختیار کر رہی تھیں، لانت مسلسل رواں۔ سامنے رکھی سرمئی چاندی کی رولکس اٹھا کر اپنی کلائی پر لپیٹنے لگا تو ساتھ رکھا دل اور رینبو والا فوٹو فریم اس کی نگاہ میں آیا۔ اس میں 8 سالہ رابعہ اور 15 سالہ رباب اماں کی گردن میں باہیں پھنسائے کھڑے تھے۔ رباب کے کھلے بال اس کے چھوٹے بھائی کی آنکھوں میں چبھ رہے تھے اور وہ اماں کی گردن میں منہ چھپائے ہنس رہا تھا۔ رابعہ دیکھ کر مسکرا دیا۔ ہاتھ خود کارانہ طور پر فریم کی طرف بڑھے۔ بچپن میں اس کی آنکھیں بہت چھوٹی ہوا کرتی تھیں اور جب وہ ہنستا تھا تو حلال کی صورت چھپ جایا کرتی تھی۔ رباب تو ہمیشہ سے ہی پیاری تھی، اپنی پختون ناک کے ساتھ۔
اس کی انگلیوں نے فریم کے اوپر اپنی بہن کا چہرہ چھوا۔ وہ ہنس رہی تھیں۔ وہ ہمیشہ اسے تنگ کر کے ہنستی تھی۔ بقول رباب مرتضیٰ چھوٹے بھائی کو رلانے کا الگ سے ثواب ملتا ہے۔ اماں ہر بار اس کی شیطانیوں پر اسے ایک چپل لگاتی تو وہ بھاگی بھاگی رابع کے پاس آ جاتی اور پورا دن اسے سینے سے چپکائے رکھتی، جب تک کہ اس کا سانس نہ گھٹنے لگتی اور وہ ہانپتا ہوا بول اٹھتا، ہاں ہاں معاف کیا۔ ایک آنسو ٹوٹ کر کانچ پر گرا۔ رباب نے پھر اسے رلا دیا تھا۔ کہاں چلی گئی تھیں اسے چپل مارنے والی اماں؟ کہاں گئی تھی پورے دن کی خدمت؟ کہاں گئے تھے وہ پل جب وہ رابع کو سینے سے لگائے پھرتی، اس کی معافی کی درخواست کرتے تھکتی نہ تھی؟ کیونکہ دن کے آخر میں ایک دوسرے کے لیے ہمیشہ وہ دونوں ہی تھے۔ مجھے پکنک پر جانا ہے اگلے پیر۔ 10 سالہ رابع کمرے کے کنارے پر کھڑا تھا۔ اس کے سامنے قالین پر 15 سالہ رباب کالے فریم والا شیشہ چڑھائے ڈبے والا ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ بال پنک ہیئر بینڈ میں قید تھے۔ تو جاؤ، اس نے بغیر دیکھے جیسے اجازت دی۔ رابع نے آنکھیں گھمائیں۔ جتنی چھوٹی وہ تھیں کہیں گھوم ہی نہ جاتی۔ ہاں تو ابا سے بات کریں آپ۔ اس نے کام کاج پر آنا چاہا۔ کیوں کروں؟ ریموٹ پر بٹن دباتے اس کی بہن کی ناک تو اچانک سیلنگ سے جا چپکی۔ توبہ توبہ، اتنا غرور؟ رابع اس سے بھی زیادہ کرتا تھا، کیونکہ وہ آپ کی بات مانتے ہیں۔ آپو جانی پلیز۔ وہ اس کے قریب گھٹنوں پر جا بیٹھا۔ گلابی صورت لڑکے کی آنکھوں میں ڈھیروں التجا تھی۔ رباب نے سر موڑ کر اس کا چہرہ دیکھا اور آنکھیں نم پڑ گئیں۔ اتنا پیارا گولو پولو سا بھائی اور اس کی چمکتی معصوم آنکھیں! اس نے سمجھ کر سر ہلایا اور اس کا گال تھپکا۔ رابع کے دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے۔ اب وہ سیدھا یہاں سے بھاگ کر اپنا سوئمنگ سوٹ اور گلاسز نکالے گا۔ اسے کیپ بھی لینی تھی اور ٹیوب بھی، اور چلو نکلو۔ رابع نے نہایت نرمی سے کہا، جاتے وقت دروازہ بند کر دینا، غریب لوگ۔ رابع کے تاثرات تنے اور شروع ہوا اس کا 9 to 12 کا واویلا۔ آپ میری کبھی نہیں مانتی۔ میں آپ کو جانے دیا تھا۔ میں ہمیشہ مدد کرتا ہوں۔ آپ بہت بری ہیں، بہت مطلبی ہیں۔ آئندہ میں بھی ایسے ہی کروں گا۔ میرا اتنا دل تھا سوئمنگ پول جانے کا، کوئی میری نہیں سنتا۔ میری آپ کی کٹی۔ میں آپ کو آپ بھی نہیں بولوں گا۔ جائیں، میرا مطلب جاؤ۔ رباب نے اس کی شکل دیکھی۔ وہ بمشکل اپنی ہنسی روک رہی تھی۔ اچھا رکو ابا۔ اس نے اس کے پیچھے کسی کو دیکھا۔ رابع کی کمر اکڑ گئی۔ آئے ہائے میرا نصیب! ابا کے سامنے معصوم سلجھے ہوئے بیٹے والی امیج غارت ہو گئی۔ ابھی کو آپ سے کچھ کہنا ہے۔ اتنی سی بات تھی اور وہ بنا شکل غسل خانے بھاگ چکا تھا۔ دروازہ سختی سے بند کیا اور اپنے سرخ پڑتے گال چھوئے۔ وہ ابا کے سامنے ہمیشہ شرمگین ہو جایا کرتا تھا۔ باتھ روم کے باہر ابا نے آگے جھک کر رباب سے تالی ماری۔ وہ دونوں ہنس رہے تھے۔ جاتے جاتے انہوں نے 50 رنگٹ کا نوٹ بڑی بہن کی طرف کھسکایا۔ ابھی کی شاپنگ کے۔ اس نے تصویر واپس ٹیبل پر سجائی۔ ماضی درد دیتا تھا، ماضی اذیت دیتا تھا۔ آئینے میں واضح اس کے ماتھے کے بیچ 2 انچ لمبا زخم کافی حد تک سوکھ چکا تھا۔ سوائے اس ضرر کے لمبے نشان کے، ٹانکوں سے جوڑی گئی کھال اب مل چکی تھی۔ 2 انگلیوں کی پوروں سے ابھری ہوئی چام کو چھوتے اس نے اس کی ابتری نوٹ کی۔ چہرے پر لگے بقیہ چوٹیں بھی شکل بدل رہی تھیں، کچھ سرخ سے جامنی، جامنی سے بھورے۔ تکلیف کی ٹیس اچانک اس کے سیدھے بازو میں دوڑی تو کندھے بے اختیار خمیدہ ہوئے۔ دوسرے ہاتھ کی انگلیوں نے اسے تھاما۔ نہانے کی وجہ سے اس نے آرم سلنگ اتارا ہوا تھا۔ 4 کمرے کے بنگلے میں چھائی خاموشی یکدم گھنٹی کی آواز سے چکنا چور ہوئی۔ اس نے سر اٹھا کر صحن کی جانب دیکھا۔ کون آ گیا تھا؟ وہ واکر کے سہارے دروازے تک پہنچا اور مشکل سے ایک ہاتھ سے کلابے اٹھائے۔ سورج کی چمکدار روشنی اچانک اس کی آنکھوں میں گری۔ اس نے چبھن سے آنکھیں جھپکیں، پھر ماتھے پر ہاتھ رکھتے اپنی بصارت سدھاری۔ اس کے روبرو کھڑی لڑکی نے سفید پرنٹڈ بازو قمیض، مالائی عورتوں کے روایتی لباس، بازو کورنگ کا ایک حصہ اور اس کے ساتھ ڈھیلی جینز کی پینٹ زیب تن کی تھی۔ سر پر دوپٹہ اسی طرح ڈالا تھا جیسے وہ لیتی تھی۔ اس پر وہ اچھا لگتا تھا۔ رابع کو بھی اس پر وہ اچھا لگتا تھا۔ وہ پیچھے مڑ کر کچھ دیکھ رہی تھی تو اس کے دروازہ کھولنے کا اندازہ فوراً نہ کر سکی۔ ہاتھ نے دروازے کا کنارہ پکڑا۔ تم یہاں؟ اس کا دل پوری طرح بھاگ رہا تھا۔ وہ اس کی آواز پر سیدھی ہوئی، تنگ نکوش امید سے جاگے۔ سلام۔ وہ اتنا خوش لگ رہی تھی اسے دیکھ کر۔ رابع کو یقین نہ آیا کوئی اسے دیکھ کر بھی اتنا خوش ہو سکتا تھا۔ اب بھی۔ وعلیکم۔ میں ناشتہ لائی ہوں۔ اس نے لب کاٹتے اپنے ہاتھ میں کیٹ ٹپوئر کے ڈبے کی طرف تھوڑی ہلائی، پھر انہی پرنور آنکھوں سے رک کر اسے دیکھا۔ ایسا لگتا تھا وہ 4 دن پہلے ہونے والا سارا تماشا بھلا کر آئی تھی، یا شاید وہ تماشا صرف رابع کے لیے تھا۔ زیبیہ کا مقصد اس کے قریب رہنا تھا اور وہ اپنے عزم سے بھٹکنا نہیں چاہتی تھی۔ آپ کہیں جا رہے ہیں؟ اس کی تیار شدہ حلیے پر سوال کیے بغیر وہ نہ رہ سکی۔ رابع اب تک اسے دیکھ رہا تھا۔ 10 دنوں بعد اس کا چہرہ ٹھہر کر سرہایا تھا۔ اسے لگا تھا وہ بھول جائے گا یا بھول چکا تھا، لیکن حرف نفی، وہ چہرہ اسے کبھی نہیں بھول سکتا تھا۔ ارے زیبیہ، چابی لی تھی نا گھر کی؟ تمہارے باپ تو گھر پتہ نہیں کب آئیں گے، اللہ جانے۔ اس کی خالہ پیچھے سے پرکٹ ہوئی تو وہ اپنے الفاظ وہیں پی گیا اور دروازہ لمبا کھولا۔ بڑے ڈھیلے جامنی عبائے میں تیار خالہ کے ہاتھ میں پرس کے ساتھ ایک بڑا تھرمس اور کئی منزلوں والا ٹفن باکس بھی تھا۔ رابع کو بالکل اچھا نہیں لگا۔ وہ لوگ اس کی وجہ سے اتنا تھک رہے تھے۔ اس نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے اس کا کندھا تھپکا۔ وہ احترام میں نیچے جھک گیا۔ خالہ، اس سب کی ضرورت نہیں تھی۔ میرے بچے، میری جان ہو تم، تمہاری ماں نہیں، بہن نہیں تو کیا ہوا، ہم تو ہیں نا۔
خالہ گھر کے اندر بڑھیں تو وہ بھی سر جھکا کر ساتھ چل دی۔ رابع نے ہارن پیسے اور دروازہ بند کرتے ان کے پیچھے ہو لیا۔ وہ اندر پہنچا تو خالہ اس کے کچن کی ساری حدود پار کر کے فریج چھانٹ رہی تھیں۔ زیبیہ کھانے کے ڈبے اس کے کاؤنٹر پر سجا رہی تھی، نظریں جھکی تھیں۔ اس نے گڑبڑا کر سر آس پاس گھمایا۔ خدایا، اس کا لاؤنج روم تو کوڑا دان بنا تھا۔ اچانک اس کے کان آہٹ سے کھل اٹھے۔ وہ واکر کے سہارے پیچھے ہوا اور صوفے پر سے اپنے میلے کپڑے سمیٹنے لگا۔ میرے چندا، تم اتنے دن سے کیا کھا رہے ہو؟ خالہ نے پیچھے مڑتے پریشانی ظاہر کی۔ اس نے پھرتی سے کپڑوں کا گولا کمر کے پیچھے چھپایا۔ آہ میرا بازو، بس کبھی کچھ کبھی کچھ۔ آپ بیٹھ جائیں، میں سمیٹ دوں گی۔ زیبیہ اس کے سامنے کھڑی نرم مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ وہ بغیر کچھ کہے اسے دیکھے گیا۔ صوفے کی چادر اٹھا کر سلیقے سے بچھاتے اس نے سر آس پاس گھمایا۔ بلکہ جھاڑو بھی لگا دوں گی، آپ چابی چھوڑ جائیے گا۔ اس نے احتجاج میں ہاتھ ہلایا۔ اس کی ضرورت نہیں۔ پھر ضرورت؟ خالہ اسے چپل مارتی آگے وہ ایک ٹانگ سے لنگڑاتا ہوا۔ بیٹا، ہم پڑوسی ہیں اور پڑوسی رشتہ دار سے بڑھ کر ہوتے ہیں۔ پھر وہ مسکرا دی اور اس کے اور زیبیہ کے درمیان دیکھا۔ اور تم سے تو دونوں ہی رشتے ہیں۔ زیبیہ کے رخسار گلابی ہوئے اور وہ مصروف سی میز پر سے اخبار اکٹھے کرنے لگی۔ رابع اسے خاموشی سے دیکھتا رہا۔ خالہ اب کے چولہے پر چائے کا پانی رکھ رہی تھیں۔ اب اسے اندازہ ہو گیا کہ زیبیہ واقعی اس کی بے تکی مدد کے بغیر کافی اچھے سے ہر کام کر رہی تھی، تو وہ وہاں سے ہٹ گیا اور کچن سٹول پر جا بیٹھا۔ ایک ہاتھ نے دوسرے کو پکڑ رکھا تھا۔ اماں کو دورہ کب پڑا تھا؟ اس نے سر اٹھاتے خالہ سے پوچھا۔ کیتلی سے تھوڑا پانی کم کرتے ان کے ہاتھ ہوا میں رک گئے۔ زیبیہ بھی 2 پل کے لیے تھم گئی، لیکن پھر جھک کر قالین ٹھیک کرنے لگی۔ 19 کو، جب کریش کی خبر آئی تھی، لیکن 18 کی پوری رات بھی وہ مسلح پر بیٹھی رہی تھی۔ میں اور زیبیہ ان کے ساتھ تھے۔ اس نے نظریں نیچے کیں۔ اچانک ہسپتال کا وہ سفید کمرہ اس کے دماغ پر حاوی ہو گیا۔ اماں کو ہاسپٹل کون لے کر گیا تھا؟ خالہ نے ایک پل رک کر نگاہیں لانگ روم میں کھڑی زیبیہ کی جانب کیں، جو اس کے میلے کپڑے ایک طرف کر رہی تھی۔ چہرے پر مصنوعی سنجیدگی تھی۔ وہ بھی درد میں تھی۔ رابع نے بھی اسے دیکھا۔ اس کا دل اچانک بہت بھاری تھا۔ کاؤنٹر پر رکھے ان کے ہینڈ بیگ میں کسی کا فون بج رہا تھا۔ خالہ نے بڑی مشکلات سے اسے باہر نکالا اور پھر اسکرین دیکھتے زیبیہ کو پکارا۔ چائے دیکھنا بیٹے، الطاف کی کال ہے۔ وہ اندر والی راہداری کی جانب چلی گئیں۔ زیبیہ اس کے کپڑے لے کر برابر سے جانے لگی تو وہ اپنی نشست میں ترچھا ہوا۔ کہاں جا رہی ہو؟ اس کی آواز پر اس کے قدم رکے۔ انہیں دھونے۔ یہ تمہارا فرض نہیں ہے زیبیہ، اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے نرمی سے جتایا۔ کبھی تو ہوگا نا، وہ مسکرا دی۔ اور ویسے بھی ہم پڑوسی ہیں۔ کیا ہوتا ہے وہ انگریزی میں نیبرز؟ وہ مسکرا کر تھوڑا سا ہنس دیا۔ یس، نیبرز۔ کس نے سکھایا؟ اس نے کپڑے اپنے بازو پر لپیٹے۔ سیکھ گئی خود ہی، بڑی تیز ہوں میں۔ رابع خود کو مسکرانے سے روک نہ سکا۔ یوں ہی بیٹھے بیٹھے اس کی آنکھیں پھر سے غم سے بھر گئیں۔ اماں کو ہاسپٹل لے کر جانے کا شکریہ۔ زیبیہ نے نظریں نیچے کی۔ ماربل کا فرش چمک رہا تھا۔ اس میں ان کا عکس دھندلا تھا، لیکن وہ بچ نہیں سکیں۔ اللہ کی مرضی، جس آسانی سے وہ یہ الفاظ کہہ دیتا تھا، کاش اتنی ہی آسانی سے انہیں مان بھی لیتا۔ اس کا دفاعی میکینکا یہی تو تھا۔ دنیا کو آسودگی کی چادر چڑھا کر وہ خود بے گھر جاگتا تھا۔ زیبیہ نے اس کی خاموشی دیکھ کر بات جاری رکھنا چاہی۔ رابع، ٹی وی پر تمہیں چائے دیکھنے کہا تھا خالہ نے۔ وہ سیٹ میں پیچھے ہوا اور اپنا رخ موڑ لیا۔ زیبیہ کو اچانک ٹھوکر لگی، لیکن اسے سمجھ کر سر ہلایا اور کچن کے اندر چلی گئی۔ وہ سچ چاہتی تھی، لیکن اسے گھیر کر نہیں۔ اپنے اور رابع آدم کے رشتے پر اسے اتنا یقین تھا کہ وقت کی مار میں وہ کچھ خراب نہیں کر سکتی تھی۔ وہ کرسی سے کھڑا ہو کر ڈریسنگ روم تک گیا اور اپنا آرم سیلنگ اٹھا کر لایا۔ اس کا بازو شدید دکھ رہا تھا اور اسے فوراً باندھنے کی ضرورت تھی۔ ساتھ ہی اس نے گھڑی دیکھی۔ آج اس کی پریس کانفرنس تھی اور منیب احکام نے اسے ہدایت کی تھی کہ اسے اپنی طرف کی ساری بات وہیں کلیئر کرنی تھی۔ وہ ایک پرچے پر سب لکھ چکا تھا، معاشرے کے اندر باہر کے سارے بیانات اور زاویے۔ اب بس یہ امید کر سکتا تھا کہ اس کا پیغام ان دلوں کو چھو جائے جو اس کی طرف سے سیاہ ہو چکے تھے۔ ایک بار وہ میڈیا کی جنگ جیت گیا تو سب ٹھیک کر لے گا، اپنے خاندان کو بھی، اپنے کیریئر کو بھی، اپنے پیار کو بھی۔ وہ لاؤنج روم میں آیا تو اس کے تاثرات جھنجھلائے ہوئے تھے۔ سیلنگ بار بار اس کی پہنچ سے دور پھسل جاتا یا کندھے میں اٹک جاتا۔ کبھی اس کا بازو کا کونا نہ بیٹھتا تو کبھی گانٹھ میں اس سے کوئی چوک ہو جاتی۔ زیبیہ نے چائے کپ میں نکالتے اس کی دشواری دیکھی تو بولے بغیر نہ رہ سکی۔ میں کچھ مدد کر دوں؟ یہ مجھے آتا ہے، آرتھوپیڈسٹ نے سکھایا تھا۔ اس نے شرمندگی سے آنکھیں چرائیں۔ وہ آہستہ سے مسکرا دی اور کپ میں چینی گھول کر وہیں چھوڑ آئی۔ ہٹیں، بیٹھیں ادھر۔ اس نے اس کے ہاتھ سے بریس تھاما اور اسٹول کی جانب اشارہ کیا۔ رابع بوکھلا کر اسے دیکھنے لگا تو اس نے سنجیدگی سے تھوڑی اس کی طرف کی۔ بیٹھو۔ وہ فوراً نشست ہو گیا۔ سفید بٹن شرٹ کی آستینیں ایسی ہی کھلی تھیں۔ استری شدہ کڑک سیاہ پینٹ ٹخنوں سے اوپر نفاست سے مڑی تھی۔ بھورے بال پیچھے بنے تھے اور گلابی نرم گال کٹ اور نشانات پر لگائی کریم کی وجہ سے چمک رہے تھے۔ زخم دکھائیں، اس نے نرمی سے درخواست کی۔ کیا کرو گی؟ رابع کہے بنا نہ رہ سکا۔ زیبیہ نے اسے واضح طور پر گھورا تو وہ مسکرا کر اپنی آستین اوپر کرنے لگا۔
वहाँ की जल्द सुर्खी में धीमी पड़ गई थी, लेकिन सोजन अब भी ज़ाहिर थी। चोट का रंग बदल रहा था, अगरचे जंबिश में अब भी दिक्कत पेश आती थी। ज़िबिया ने इसका हाथ आगे पीछे किया। आपको डर नहीं लगा इस सब के दौरान? इसने इसका बाजू दरमियानी ऊंचाई पर थामा और गल पट्टी को इसके मुतालिक जमाया। राबे ने आंखें मोड़ी। नाजुक हेजल नूर सूरज की रोशनी में भूरा दमक रहा था। लब खुश्क थे और ज़ुबान लोहा। ज़िबिया ने पट्टी इसके असरअंदाज हाथ के गिर्द घुमाई, इसकी कोहनी और हाथ को हवा में तहलील रखा। अब लग रहा है। खामोश एतराफ़। ज़िबिया के हाथ रुके। दिल तेज़ रफ्तार था। इससे नज़रें उठाईं तो वो इसे ही देख रहा था। अचानक इसका चेहरा गर्म होने लगा तो इसने थोड़ी नीचे की और जल्दी जल्दी इसकी स्ट्रैप बांधना शुरू किए, कलाई से कंधे तक। पट्टी कसकर वो पीछे हुई तो इसने कंधा हिलाकर अपनी नकलो हरकत चेक की और कुर्सी से खड़ा हुआ। ज़िबिया ने चाय इसकी जानिब सरकाई। खाला अब कॉल ख़त्म करके वापस आ रही थीं। वो कप लेने आगे झुका तो ज़िबिया वहीं खड़ी रही। मैं इंतज़ार कर रही हूँ राबे। मजहूल अल्फाज, इल्तमास से लेस। सामने खड़े मर्द का हाथ पिर्च पर रुका। ज़िबिया ने आंखें ऊपर उठाईं। वो बदल चुकी थी, खौफ और दहशत से सुर्ख। इसकी ज़ुबान इसके हलक में तंग हुई, हाथ में बेइख्तियार कपकपी तारी हुई। इससे पहले कि वो कुछ जवाब दे पाता, खाला वापस आ चुकी थी। ज़िबिया इससे दूर हुई और डब्बा खोलकर सैंडविच प्लेट में निकालने लगी। खाला इससे आकर कुछ कहने लगी तो वो मुस्कुरा दी। आंखें फिर नरम हो गईं, लेकिन वो भूल ना सका वो अल्फाज, वो लम्हा, वो आंखें। अगले 5 साल में वो इन्हें याद करेगा। वो जोहान के साथ टोयोटा एटलस से उतरा तो कैमरों का हजूम इसके मुंह पर था। मुख्तलिफ चैनलों के रिपोर्टर करम शब्ताब के छत्ते की मानंद सवाल के पुल बांधते इस्तकान पहुंचे थे। इसने वोकर का सहारा लिया और जोहान ने एहतियात से इसे अपने साथ खड़ा किया। कैमरों की मैकेनिकल क्लिक हर सू बुलंद थी। पस मंज़िल में अज़रुए शक की गई सरगोशियाँ इसके अंदर तक आग झुलसा रही थीं। पायलट, कातिल, शैतान। जोहान माइक को इसके मुँह से पीछे हटाता जा रहा था। वो भी अपने मखसूस सफ़ेद स्याह सूट में मलबूस था, लेकिन राबे की तरह चेहरे पर बरसों की थकान नहीं थी। आपने अपनी बहन का कत्ल क्यों किया? एक निस्वानी आवाज़ इसके बराबर चलती जा रही थी। नीले पीले लोगों वाला माइक इसके होंठों पर था। इसने ज़ब्त से दांत कसे। जोहान ने इसकी बेचैनी भांपी तो रिपोर्टर को संजीदगी से बाज रखना चाहा। शो सम प्रोफेशनलिज्म। वो इसके दांत को नज़रअंदाज करते एक और कदम आगे बढ़ी और माइक राबे के मुंह पर घिसाया। इसे अपने चारों तरफ सैलाब बहता महसूस हुआ। कैमरे, माइक, शोर, आवाज़ें, दुनिया की नज़रों में देखे जाने का वो रस्ता हुआ खौफ। लोगों का कहना है कि फ्यूल लीकेज में आपका हाथ था। फर्स्ट ऑफिसर आदम, इस बारे में आप क्या कमेंट देना चाहेंगे? शक्ल पर बेजारी के बावजूद इसने तरतीब शुदा लहजे में जवाब दिया। इसका जवाब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में दूंगा। HXC ग्रैंड बॉल रूम में बुलंदो बाला हवाई जहाज सुनहरी रोशनियों में खुल रहा था। हवा में कवी पेशबंदी घुली थी और एयर कंडीशनर के ठंडे झोंके पोडियम पर लगे ताज़ा कटे फूल उड़ा रहे थे। नरम गद्दों वाली कुर्सियां कितार दर कितार हॉल की वसत घेरे हुए थीं। जर्नलिस्ट, लीगल नुमाइंदे और दिल से तजस्सुस रखने वाली रूहें जैसे किसी त्यौहार की आस में तैयार बैठे थे। सख्त लकड़ी का बना महोगनी रंगा पोडियम होटल के सुनहरे लोगों से दमक रहा था। इसके पीछे ही एयरलाइन का सरबराह खड़ा कुछ कह रहा था। इस्त्री शुदा सूट और चमकता बालों से खाली सर, छोटी भूरी आंखें अपने सामने लश्कर पर थीं। आज तो मुनीब अहकाम ने शेव भी की थी। रिपोर्टर इनकी ताज़ियत का एक एक लफ्ज़ सुनने के लिए गर्दन के पट्टे अकड़ा रहे थे। कैमरों की हलचल बंद थी। हल्की सूरज की रोशनी पर्दों के दरमियान से छन कर वॉल पेपर पर नक्शे खींच रही थी। मुनीब अहकाम अपनी बात पूरी करके 2 पल रुके और सांस मतवाज़न की। कैमरों की मैकेनिकी गुनगुनाहट इस दौरान पैक पर थी। मुश्तहिर हुई अफवाहों और क़यासात पर रोशनी डालने में फर्स्ट ऑफिसर राबे आदम को बुलाना चाहूँगा। उन्होंने पीछे मुड़कर 3 पीस सूट में मलबूस नौजवान को देखा। राबे, अपनी बराह रास्त तफसीलात आप मीडिया से शेयर करें। वो खामोशी से चलकर स्टेज के बीच पहुंचा। इसके जूतों की एड़ियाँ वॉकर के पोत समेत चिकने फर्श पर ठोकर खा रही थीं। तस्वीरें और वीडियो की आंधी यकायक और कवी हुई। कैमरामैन ने जूम से इसके चेहरे पर मरकूज़ किया। थैंक यू, इसने मुस्तकिल लहजे में शुरुआत की। अव्वलन मेरी तमाम हमदर्दियाँ शोहदा के अहले खाना के साथ हैं। ना सिर्फ एक पायलट, मैं आपके सामने एक ऐसे शख्स की हैसियत से खड़ा हूँ जो ज़ाया होने वाली हर ज़िंदगी का बोझ महसूस करता है, ख़ासकर मेरी बहन और भांजी। वो सांस लेने रुका। माहिर हाथों की अटल उंगलियों में आज कपकपाहट थी। मेरी सारी क्यास अड़ाइयों से आगाह हूँ। ज़ाती तनाज़ात के हवाले से की गई दिलबाजियाँ एंड लेट मी क्लियर, अपने मुसाफिरीन की सलामती मेरे लिए हमेशा गैर मशरूत रही है। लम्हा भर कर वक्फ़ा लेकर आवाज़ साकिन रखी। भवों का एक कोना तना था। ये सोच के ज़ाती तनाज़ात मेरा फ़र्ज़ मुझे भुला देंगे, मेरी ड्यूटी पर असर डालेंगे, ये मेरी तज़लील ही नहीं बल्कि सच्चाई के ख़िलाफ़ ज़ियाकारी है। कमरे के चौगिर्द इल्ज़ाम और दिफा की बिसात बिछी थी। सफ़ेद चेहरे पर फ्लैश लाइट्स चमक डाल रही थीं। इसके पीछे खड़े बाकी एयरलाइन ऑफिशियल्स भी इसका हर लफ्ज़ गौर से सुन रहे थे। इनके साथ खड़ा जोहान ख्याल से भारी निगाह लिए इसे तक रहा था। मेरी बहन और भांजी इस प्लेन में थे।
آواز کی سختی ایک کونے سے چٹک رہی تھی۔ ان کا نقصان میرے لیے ناقابل بیان ہے۔ کیمرہ اس کے چہرے پر گول ہوا۔ جرنلسٹ نے بہت کچھ اپنے کاغذات پر اتارا۔ مجھے اپنی بہن عزیز تھی، اس کی بیٹی میری جان تھی۔ یہ الزامات صرف بے بنیاد ہی نہیں بلکہ میرے لیے اذیت رساں ہیں۔ کمرے کا سکوت چند لمحات قائم رہا۔ رابع نے انگوٹھے کی پشت سے ناک کی ہڈی دبائی۔ پٹی میں قید بازو سن پڑ رہا تھا۔ رپورٹرز نے اپنے سوالات کا آغاز کیا۔ وہ ہر چیز ٹھہر ٹھہر کر بتاتا رہا۔ کچھ کے رویے اوروں سے زیادہ تکلیف دہ تھے۔ اس نے خود پر جبر کیا۔ سچ کی راہ کانٹوں کی باڑھ ہوتی ہے۔ جب وہ ATC کے خرابی سے انہیں آگاہ کر رہا تھا تب ہی کیمرے کے ماحول میں یکایک بدل آیا۔ پہلے وہ صرف ٹھٹکا، زبان خاموش ہوئی، سب ایک سا تھا۔ اس نے دوبارہ بات وہیں سے جوڑنا چاہی جب 2 پٹ والا عالیشان دروازہ دھکیلتے روتے پیٹتے لوگوں کا لشکر اندر آن گھرا۔ اس کے ابرو اوپر اٹھے، آنکھیں شوق سے فراق تھیں۔ وہ مظلوم کے اہل و عیال تھے، بچے، بوڑھے، عورتیں، آدمی، ہر عمر، ہر قومیت کے۔ ان میں صرف 2 چیزیں سانجھی تھیں، اپنوں کو کھو دینے کا رنج اور رابع آدم کے لیے ابلتی نفرت۔ وہ بے اختیار پیچھے ہوا۔ ان کے ہاتھوں میں بینرز تھے اور گالوں پر آنسو۔ وہ چیخ رہے تھے، چنگھاڑ رہے تھے، رابع آدم نے میری بیٹی مار دی، اس نے میرا بھائی مجھ سے چھین لیا۔ رابع آدم کیوں زندہ ہے اگر میرا خاندان نہیں؟ سیکیورٹی انہیں قابو کرنے کی کمر توڑ کوشش کر رہی تھی لیکن وہ حد سے زیادہ تھے۔ 200-300 لوگوں کا لشکر جو اسے تباہ کرنے نکل آئے تھے۔ ان کے دل سخت تھے، سنگ تھے۔ رابع نے پوڈیم سے ہاتھ اٹھائے۔ وہ بے نور آنکھوں سے سب کو دیکھ رہا تھا۔ رپورٹرز اب گیٹ کی طرف بھاگ رہے تھے۔ کیمروں نے بھی اپنے رخ موڑ لیے تھے۔ ایک ماں رو رہی تھی، اس کے بال کھلے تھے اور گال سرخ پھولے تھے۔ ایک باپ اپنا سینہ پیٹ رہا تھا۔ ایک بھائی میڈیا کے آگے فون پر اپنی بہن کی تصاویر دکھا رہا تھا۔ ایک شوہر اپنے بلکتے بچے چپ کروا رہا تھا۔ وہ سب مظلوم تھے۔ ان سب نے اپنا کوئی بہت عزیز کھویا تھا، اس کی طرح۔ وہ اس جیسے تھے۔ انہیں اس کا غم سمجھ آنا چاہیے تھا، لیکن افسوس رابع آدم ان کا ساتھی نہیں، ان کے خواب اور مستقل کچل دینے والا ہاتھی تھا۔ اس کی سانسیں انہیں چبھتی تھیں، اس کی زندگی انہیں خود پر حملہ لگتی تھی۔ وہ جی رہا تھا، ان سب کے دل مار کر، روحیں چھین کر بھی زندہ تھا۔ وہ اپنے ٹرانس سے تب جاگا جب ایک ثابت انڈا اس کے سینے سے لگ کر ٹوٹا اور اس کا سیاہ کوٹ زرد رنگ گیا۔ اس نے نیچے دیکھا، ایک اور انڈا اچالا گیا جو اس کے دوسرے کندھے سے ٹکرایا۔ ماتی مرو۔ ایک پانی کی بوتل اس کے منہ پر پھینکی گئی۔ وہ بگڑ کر ترچھا ہوا، سنبھلنے کے لیے پوڈیم کا سہارا لیا۔ ماتی مرو۔ اس بار پھینکی گئی پانی کی بوتل ہوا میں ہی پھٹ گئی۔ اسپریٹرز کا ٹھنڈا پانی اس کے منہ پر لہروں کی صورت پڑا۔ ماتی مرو۔ سب اس کے آس پاس جمع تھے۔ 2-3 سیکیورٹی گارڈز اسے اسٹیج سے نیچے اتار رہے تھے۔ منیب احکام کے تاثرات بگڑے تھے۔ جوہان پریس کو مخاطب کرنا چاہتا تھا۔ سب خراب ہو گیا تھا۔ رابع آدم جہاں قدم رکھتا وہ جگہ پرنقص کیوں ہو جاتی؟ اس کا جسم بھاری تھا۔ وہ خالی نگاہوں سے آس پاس دیکھتا رہا۔ منہ میں قید زبان پتھر کی ہو چکی تھی۔ آخری سیڑھی سے اترتے آفیشلز اسے بیک روم لے کر جا رہے تھے جہاں سے خارجی دروازہ تھا۔ اس کے کانوں میں پانی تھا، بحر ہند کا پانی۔ اس کے کانوں میں چیخیں تھیں، 350 مقتولین کی چیخیں۔ اس کی ہستی پر الزام تھا، ہزاروں لوگوں کے خاندان ہڑپنے کا الزام۔ دنیا بھول چکی تھی کہ رابع آدم بھی ایک وکٹم تھا۔ دنیا سے بڑھ کر وہ خود بھول چکا تھا۔ تمام تن ڈاکٹر اسماعیل کے اس بنگلے میں خاموشی طاری تھی۔ عرصہ ہوا تھا یہاں کا شور چھٹ چکا تھا۔ لانگ روم میں لگے ٹچ اسکرین LED ٹیلی ویژن پر 9 سے 10 کا ڈرامہ چل رہا تھا۔ ڈھیروں میک اپ لگائی عورتیں اور ان کے ساتھ کھڑے چوڑے خوبرو اداکار اپنے رول میں مگن تھے۔ ان کے منہ حرکت میں تھے لیکن آوازیں دبی تھیں۔ گھر کے رہائشی نے والیوم 0 جو کیا ہوا تھا۔ نشست کا قالین نرم بھورے اور زرد کے درمیان کسی زندہ دل رنگ کا تھا۔ اس پر گاڑھے رنگ سرخ سردا کے پھول چھپے تھے۔ انہی کے درمیان وہ بیٹھا تھا، سیاہ جینز اور نیوی بلیو پوری آستینوں والی شرٹ میں۔ اس کے گھٹنے سینے سے ٹکے تھے اور بازو ان کے چوگرد بندھے تھے۔ چہرہ ڈھلکا ہوا تھا اور گھنی پلکیں نیم دراز آنکھوں پر بچھی تھیں۔ وہ انگلیوں کی پوروں سے اپنے پیر کے ناخن کو چھو رہا تھا۔ گھر میں چھایا سکوت اس کا سانس روک رہا تھا۔ رابع آدم از اے ڈیمن۔ اس نے بے اختیار اپنے کان ہاتھوں سے چھپائے۔ اس کے لب کپ کپا رہے تھے، سانس ٹوٹ کر آزاد تھی۔ گھٹنے اور سختی سے آپس میں ملے تھے۔ پریس کانفرنس میں کہا گیا ایک ایک لفظ اس کے ذہن میں تراش چکا تھا۔ اس کا سر پھٹ رہا تھا، دل دکھ رہا تھا۔ دنیا اسے خون میں رنگ چکی تھی۔ اپنے آپ کو صریح ثابت کرنے کی حتمی کوشش بھی دم توڑ گئی تھی۔ کیا وہ ایسا ہی رہے گا؟ کیا اسے تاریخ میں ایسے ہی حفظ کیا جائے گا؟ بہن کا دشمن، 350 لوگوں کا قاتل، دماغی مریض رابع آدم جو اپنی 6 سالہ بھانجی کو بھگوس گیا، پیسوں کا لالچی، خونی عداوت میں ہر حد سے تجاوز کرنے والا درندہ۔ ابھی 20 سالہ رابع آدم اپنی اسٹڈی میں بیٹھا فائنل پر پرچہ جات کی تیاریوں میں جٹا تھا۔ ایک ٹانگ کرسی پر اوپر رکھی تھی اور ایک لمبی کی ہوئی گھومنے والی کرسی آہستہ آہستہ ہلا رہی تھی۔ گود میں رکھے ایویونکس کے نوٹس ہرے رنگ ہائی لائٹر میں چمک رہے تھے۔ اسے تو دیکھ کر ہی آنکھوں سے پانی نکل آئے۔ وہ پڑھ کیسے رہا تھا؟ بعد میں کھا لوں گا، ابھی پڑھ رہا ہوں۔
اس نے ایک سطر کے نیچے لکیر کھینچی اور پینسل کا ربڑ اپنے دانتوں کے بیچ دبایا۔ او ہو، تمہیں کھانے کا نیوتا دینے کون آیا ہے؟ رباب جلدی جلدی سے کمرے کا دروازہ بند کر رہی تھی۔ اس نے گڑبڑا کر اوپر دیکھا۔ کیا ہو کر رہ گیا؟ قسم سے اماں والی ٹرمینالوجی استعمال کرتی ہو تم، عورت لگتی ہو پوری۔ وہ اس کے سامنے سادی لکڑی والی کرسی کھینچ کر بیٹھی۔ وہ ہنس دیا اور چہرہ ترچھا کر کے اپنی بہن کو دیکھنے لگا۔ مرچیں زیادہ تھی کیا کھانے میں؟ اس نے محظوظ ہوتے اسے چڑھایا۔ رباب نے گھیر والی شلوار پہنی، ٹانگیں اوپر رکھیں اور بال پیچھے ہٹائے۔ سفید بازو کرتا اس کے اوپر جچ رہا تھا۔ تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ وہ آگے جھکی۔ رابعہ نے کہتے کتابیں ادھر ادھر کی۔ رباب چڑھ کر اس کے پاس مڑی اور ایک بار میں ہی اس کے سارے کاغذات اکٹھے کر کے دور رکھے۔ مجھے دیکھو، صرف مجھے۔ رابعہ نے گہری سانس لیتے مسکان دبائی اور کرسی گھما کے اسے دیکھا۔ تھوڑی کے نیچے مٹھیاں جمی تھیں۔ حکم جناب عالی۔ رباب نے جھجکتے ہوئے اپنے دامن سے کھیلا۔ وہ میں آفس جاتی ہوں نا، گھر سے تو یہی کہہ کے نکلتی ہو۔ میں نے تمہیں چانٹا مارنا ہے، چپ کر کے سنو میری بات رابعہ بی آدم۔ وہ تھک کر ہنس پڑا اور انگوٹھے سے ناک مس لی۔ اوکے، سوری، چلیں بولیں۔ میرے آفس میں یونیورسٹی سے ہی جانتی ہوں میں تو، لیکن اس نے زبان سے ہونٹ گیلے کیے۔ ایک لڑکا ہے وہ فائنانس سنبھالتا ہے۔ رابعہ نے آنکھیں بڑی کی۔ کہیں۔ رباب کے گال ٹماٹر جیسے سرخ ہوئے۔ اس کا نام مرتضی عباس ہے۔ وہ بہت اچھا ہے، اتنا اچھا بھی نہیں ہے، کافی بونگا سا ہے، گرم کافی ٹھنڈی کر کے پیتا ہے۔ ریئلی اس سے بونگا ہو سکتا ہے کوئی؟ رابعہ نے اپنی تیوری کھجائی۔ آئی ڈونٹ نو، آپ بتائیں۔ رباب کا دل کیا فرش کھود کر اندر دفن ہو جائے۔ وہ کہہ رہا تھا فوراً نہیں ہوا کچھ، میں اسے 5 سالوں سے جانتی ہوں، ایسے ہی باتوں میں۔ کیا آپ کو مرتضی عباس پسند ہے آپا؟ رباب کا جبڑا فرش سے جا لگا۔ آنکھیں پوری کھل گئیں کہ سارا کمرہ اپنے اندر سمو لے۔ رابعہ نے اس 4 سیکنڈ کے وقفے کے جی بھر کے حص اٹھائے۔ ابرو اوپر کرتے اس نے اپنی بہن کو چیلنج کیا۔ بتائیں۔ اور قابل پاس کھوئی ہی اس کے منہ پر روئی کا تکیہ اچھال دیا گیا تھا۔ رباب اس کے گدے میں چہرہ چھپائے چیخ رہی تھی، البتہ اس کے الفاظ تھے کسی غیر ذالک بھاشا کے۔ رابعہ خوش دلی سے ہنس دیا۔ کیوٹ۔ اپنے نوٹس واپس کھولتے اس نے پینسل بیچ سے ہٹائی۔ بھاگے گا تو نہیں نا؟ رباب سیدھی ہوئی ہونٹ کاٹتے اسے دیکھا، پھر اس نے چہرہ ہلکے سے نفی میں ہلایا۔ رابعہ نے ٹھہر کر اس کی شکل دیکھی، پھر کیلکولیٹر سامنے رکھا اور سیٹ میں آگے جھکا۔ 2 چیپٹرز رہتے ہیں، اس کے بعد ڈیٹیلز پلیز۔ اس نے ہتھیلی اپنی گال پر رگڑی جہاں آنسو دراریں پیدا کر رہے تھے۔ اس گھر کے چھوٹے سے کمرے میں بیٹھا وہ اتنا نازک، اتنا کمزور لگتا تھا۔ اس کی ساری کامیابیاں دم توڑ گئی تھیں۔ رابعہ آدم یہ، رابعہ آدم وہ، رابعہ آدم ایسا، رابعہ آدم ویسا۔ کون تھا رابعہ آدم؟ ایک معمہ، ایک معجزہ، ایک حادثہ۔ اس کے ساتھ قالین پر اوندھا پڑا، اس کا خون تھر تھرا رہا تھا۔ زوں زوں کی آواز ساکت بیٹھک میں وزنی ہتھوڑوں کے مقابل تھی۔ اس نے پسینے میں شرابور انگلیوں کی مدد سے فون پلٹا۔ زیبیا کالنگ، اور وہیں اس کی بچی کچی آس بھی بھاپ بن گئی۔ وہ کیا جواب دے گا؟ وہ کس منہ سے یہ رشتہ بچائے گا؟ اس نے آج صبح اسے کوئی جواب نہیں دیا تھا، اس امید میں کہ وہ سب صحیح کر لے گا۔ اس نے فون کے کنارے بنا بٹن دبایا۔ فون خاموش ہو گیا۔ زیبیا خاموش ہو گئی۔ اس نے صوفے سے سر ٹکایا۔ بھوک، پیاس، درد، نیند، تفاوت رکھنا مشکل ہو گیا تھا۔ آنکھیں خود کارانہ طور پر بند ہونے لگی تھیں۔ اس کا آپ بھی خاموش ہو گیا۔ گھنٹی بج کر تھک گئی اور فون کٹ گیا۔ زیبیا نے ریسیور دور رکھا۔ بھوری آنکھیں ساکت تھیں، لیکن ان میں چمکتی دکھ کی لہریں نمایاں۔ کچن کے چھوٹے بلب کو چھوڑ کر صحن میں اندھیرا چھایا تھا۔ ابا ہمیشہ کی طرح باہر نکلے ہوئے تھے۔ کہاں گئے؟ کیوں گئے؟ کب آئیں گے؟ نہ ہی اسے سوال کرنے کا حق تھا اور سچ کہیں تو نہ ہی شوق۔ وہ خاموش قدموں سے چل کر کھڑکی تک آئی۔ شیشے کے پار رات گھنی تھی، دسمبر آنے والا تھا۔ اس نے بازوؤں کے اطراف میں ہاتھ لپیٹتے آسمان کو دیکھا۔ ننھے تارے سیاہ گالیچے پر دمک رہے تھے۔ اچانک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا کھڑکی کے پت سے ٹکرایا تو کڑ کی آواز گھر میں سنائی دی۔ وہ آگے جھکی اور کوہنیاں سیمنٹ کی سل پر سجائیں۔ اسے آج صبح یاد آئی جب گھر کا دروازہ کھلا تھا اور اس کا باپ اس بڑے عمر کے آدمی کو خوش آمدید کہتا اندر بلا رہا تھا۔ اتنی مان اور عزت دیتا تھا اس کا باپ اس مرد کو۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ اسے ہی کیوں؟ کبھی رابعہ کو کیوں اس طرح قبول نہیں کیا تھا انہوں نے؟ اسے اس مرد کی گہری نظریں یاد آئیں۔ بھرکم اور حکمیت سے بھرپور آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ چائے کے لیے زیبیا نے ہاتھ بڑھایا تو اس نے چہرہ ترچھا کرتے جان بوجھ کر اس کے بند انگیش سے اپنی انگلی ٹکرائی تھی۔ وہ ٹھٹک کر رکی اور بامشکل آنسوؤں پر جبر کرتے اپنے باپ کو دیکھا۔ انہوں نے ایک کمزور سی ہنسی باہر نکالی اور فوراً موضوع تبدیل کر دیا۔ وہ لمحہ چلا گیا، لیکن اس کا غم بڑھ گیا۔ اس نے چہرہ جھکاتے اپنی چوتھی انگلی کو دیکھا۔ وہاں کی نرم بھوری جلد خالی تھی۔ بے جا طور پر دوسری ہاتھ کی انگلی سے گوشت کو چھونا شروع کیا تو ایک غیر معنی خیز مسکراہٹ اس کے لبوں کے کنارے چھو گزری۔ اب میں راستہ بھی نہیں ڈھونڈتا زیبیا، مجھے پتہ ہے میرا آخر تم ہو۔ شامیں بیت چکی تھیں، مسکراہٹیں فنا ہو گئی تھیں۔ چھت پر کھڑے نفوس اب کہیں نہ تھے۔ 2 ہفتہ پہلے کا وہ خیال کسی مووی کا سین لگتا تھا۔ اس نے کھڑکی آہستگی سے بند کی اور کمرے کی طرف جانے مڑ گئی۔ ایک اور رات وہ بے آسرا سوئے گی۔
دروازے کی بیل چنگھاڑ رہی تھی۔ سورج کی تپتی شعاعیں اس کے گال کی ایک طرف گرمی برسا رہی تھیں۔ وہ قالین پر اوندھا ہوا لیٹا تھا، تکیے کے پھول اس کے جلد پر سرخ نشانوں کی صورت چھپ چکے تھے۔ اس نے بازو کے بل خود کو بٹھایا اور نیند میں پلکیں جھپکیں۔ صبح ہو گئی تھی۔ اس نے جھنجھلاہٹ سے چہرہ مسلا اور ساتھ گرا واکر اٹھایا۔ صوفے کے سہارے کھڑے ہو کر وہ ٹیڑھے میڑھے کپڑے پہنے چوکھٹ تک پہنچ گیا۔ دروازہ کھٹک کر کھلا تو سامنے کھڑی شکل دیکھ کر اس کا دل کیا وہیں دوبارہ بند کر دے۔ سامنے جوہان کھڑا تھا، سرمئی ٹریک پینٹس اور سفید سویٹ شرٹ میں ملبوس، کانوں میں ہینڈ فری لگے تھے اور گلے میں اس کی تار۔ اس کا سانس چڑھا ہوا تھا، ہاتھوں میں پلاسٹک کی تھیلی تھی۔ اس نے ایک ترچھی مسکان سے اسے دیکھا۔ امید کرتا ہوں تم نے ناشتہ نہیں کیا ہوگا۔ یہ کوٹ نہیں، اتوار کو میں کوٹ جاتا بھی نہیں۔ رابعہ نے ابرو اونچی کر کے آنکھیں بڑی کھولی، خود کو ہوش میں رہنے پر مجبور کیا۔ کیوں آئے ہو میرے گھر؟ اس کا سوال سیدھا تھا، سو وہ جواب بھی سیدھا چاہتا تھا۔ میرا دل کیا ہم ناشتہ ساتھ کریں۔ وہ اس کے دروازے کے ساتھ دیوار پر ایک بازو ٹکاتے تھکان سے بولا۔ ہینڈ فری اب اس کے گردن میں ڈلے تھے۔ مسٹر حاضر، میں آپ سے اتنا فرینک نہیں ہوں۔ مسٹر آدم، کیا آپ کو کروسن پسند ہے؟ کیا؟ رابعہ نے چڑھ کر کہا۔ جوہان نے ایک گہری سانس لی اور 2 قدم پیچھے ہوا، اب کہ اس کا اندازہ تھوڑا سنجیدہ تھا۔ میں کل کے بعد سے شرمندہ ہوں، البتہ جو ہوا اس میں کسی کی بھی غلطی نہیں۔ پریس کانفرنس خراب ہو گئی اور تمہیں اس طرح جانا پڑا۔ مجھے لگا تمہیں اکیلے چھوڑنا درست نہیں ہوگا، کہیں میں خود کو مار نہ دوں۔ اس نے تلخی سے فکرہ مکمل کیا۔ فکر مت کرو، 35,000 فٹ سے گر کر بھی تمہارے سامنے کھڑا ہوں، میں رج کے منحوس ہوں۔ اکیلے رہتے ہو تم؟ جوہان نے آس پاس دیکھتے پوچھا۔ 18 نومبر کے بعد۔ اس کا بھی میٹر شارٹ ہو گیا۔ وکیل مسکرا دیا۔ ٹھیک ہے، تمہیں کمپنی سے مسئلہ ہے، میرا ناشتہ قبول کر لو، میں چلا جاتا ہوں۔ تمہیں میرا پتہ کیسے ملا؟ اس نے تنے تاثرات کے ساتھ استفسار کیا۔ جوہان نے پسینے سے تر ماتھا آستین سے صاف کیا۔ ایسے ہی تو اپنے ذرائع عام نہیں کر سکتا، وکیل ہوں۔ تمہارے کورس میں اسٹاکنگ بھی شامل ہوتا ہے کیا؟ جوہان ہنس دیا۔ سورج کٹھور ہے اور تم نردئی۔ ناشتہ یہاں چھوڑا ہوں، کھا لینا، فارغ ہو تو پولیس اسٹیشن چکر لگا لینا، اٹاپسی کے لیے باڈیز جانا شروع ہو گئی ہیں۔ وہ سیدھا ہوا، اچانک جسم میں کرنٹ دوڑا۔ کیا اس سے کچھ ثابت ہوگا؟ اس سے سہم کر پوچھا۔ ہاں بھی اور نہیں بھی، وقت لگے گا۔ باڈی کاؤنٹ 350 ہے اور میڈیکل ٹیمز گنتی کی۔ یہ کیس ہائی پروفائل بن چکا ہے، میڈیا کی چھان بین عروج پر ہے۔ رابعہ نے لب کاٹے۔ گزری ہوئی شام اس کی آنکھوں کے سامنے چکر کاٹنے لگی۔ ماتی 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 رابعہ۔ اس کے سامنے چٹکی بجاتے جوہان نے اسے پکارا۔ وہ سنبھل کر سیدھا ہوا۔ تمہیں ایک خبر دینی تھی۔ اس نے خاموش رہ کر اسے آگے بولنے کا اشارہ کیا۔ جوہان نے تھوڑی آڑی کی اور ایک پل کے لیے نظریں چھپائیں۔ تمہارے بہنوئی نے بھی اٹاپسی کے لیے دستخط کیے ہیں۔ عباس قصر کے وسیع و عریض لون کو پھلانگ کر سیمنٹ کی پتلی سفید پٹری کے دونوں اطراف موتیے کے پھول اگے تھے۔ خوبصورت سگندھ نتنوں سے گزرتی، دماغ تک اثر کر جاتی۔ آسمان میں نیلے بادلوں کے سائے میں مغرب کا گلابی نور بکھرا تھا۔ سورج دور کوالالمپور کے اسکائی اسکریپرز کے پیچھے روپوش ہو چکا تھا۔ سفید پلیٹڈ پینٹس اور سیاہ آدھی آستینوں کی ٹی شرٹ میں اس کی کسرتی ڈھال صاف نمایاں تھی۔ سیدھا ہاتھ بریس میں قید تھا اور وہ قدم قدم واکر اپنے ساتھ چلاتا اس تنگ راہ کو پار کرتا مین دروازے تک جا رہا تھا۔ اچانک لون کی دوسری طرف سے ایک ننھا وجود اس کے جوتوں کی سمت دوڑا۔ وہ چونک کر ٹھہر گیا اور ووڈی کو اپنے ٹمبر لینڈ پر آ کر جھکتے دیکھا۔ ووڈی مرتضیٰ کے گھر والوں کا خاندانی پومرانیا کتا تھا۔ وہ مسلسل بھونک رہا تھا۔ اس کے ہونٹ اسی طرح کھلے تھے جسے رباب اس کا اسمائلنگ فیس کہا کرتی تھی۔ اپنی ناک اس کی ایڑیوں سے رگڑ کر وہ رابعہ کے ارد گرد اچھلنے لگا۔ وہ ہنس دیا۔ گال کا چاند نکھر کر سامنے آیا۔ او ووڈی! وہ جھک کر اسے سہلانا چاہتا تھا، لیکن اس کا ڈاکٹر پہلے ہی اسے ڈانٹ لگا چکا تھا۔ وہ بالکل آرام نہیں کر رہا تھا، اسی لیے اس کی ٹانگ کی ریکوری بہت آہستگی سے سر انجام ہو رہی تھی۔ ووڈی! اس کے پیچھے کسی نے دہرایا۔ اس نے بے اختیار اپنا طرز سدھارا۔ دل نے سینے کی حدود میں جنگ شروع کر دی۔ وہ آہستہ سے پیچھے گھوما تو مرتضیٰ اس کے سامنے تھا۔ بھویں سکیڑے، ہونٹ بھینچے، سیاہ فریمز، بکھرے ہوئے بال اور بڑی شیو۔ سفید کرتے کی شکنیں نمایاں تھیں اور آنکھوں کے نیچے گڈھے سیاہ۔ رابعہ کا دل بیت سے آدھا ہوا۔ سلام بھائی! ووڈی اب بھی ان کے درمیان کود رہا تھا، مسکراتا، دم ہلاتا۔ مرتضیٰ نے پلکیں نیچے کرتے سانس بحال کی۔ جواب پھر بھی نہیں دیا۔ رابعہ نے اپنی بے چینی مسکراہٹ میں تبدیل کی۔ بھائی، میں نے سلام کیا ہے۔ جانتا ہوں۔ سفید کرتے والے مرد کی نگاہیں تیر تھیں جو پل بھر میں اس کی روح کے آر پار ہو گئیں۔ میں جواب نہیں دینا چاہتا۔ مجھے نہیں لگتا تمہیں سلامت رہنا چاہیے۔ ایک کنواں ان کے سروں سے گزرا۔ دور اذان اپنے آخری کلمات پر تھی۔ ووڈی بھی پلٹ کر اندر دوڑ گیا۔ رابعہ نے ٹھہر کر ہوا اندر کھینچی۔ آپ کو واقعی لگتا ہے میں نے؟ مرتضیٰ نے اس کی شکل دیکھی اور پھر اس کے ہونٹوں کے کنارے اوپر اٹھے اور جلد ہی وہ ہنس رہا تھا۔ مجھے لگتا؟ اس نے ہتھیلی سے منہ چھپاتے پوچھا۔ اوہ، مجھے لگا تو بہت پہلے تھا رابعہ، اب تو بس اعتماد ہوا ہے۔ سیاہ ٹی شرٹ والے مرد کا اضطراب قابل لمس تھا۔ آپ کو میں ایسا لگتا ہوں؟ میڈیا جھوٹ بول رہا ہے بھائی، لوگوں کو بس ایک اسکیپ گوٹ چاہیے ہوتی ہے، انہوں نے مجھے ڈھونڈ لیا۔
مرتضیٰ نے نظریں پھیری۔ آپ تو جانتے ہیں میں آپا اور ادا سے کتنا مانوس تھا وہ دونوں میرے لیے۔ آنسو، گرم آنسو اس کا حلق کس رہے تھے۔ میں جانتا ہوں رباب تم پر کتنا بھروسہ کرتی تھی۔ اس کے ہاتھ پیچھے بندھے تھے اور چہرے کے تاثرات نہایت گمبھیر تھے۔ بس اتنا پتہ ہوتا کہ اس کا بھروسہ جان لیوا ثابت ہوگا تو اسے تمہارے اتنا پاس کبھی نہ آنے دیتا۔ میں کیوں ماروں گا انہیں؟ کہتے اس کی سانس پھولی۔ یہ دوسری بار تھی جب وہ کسی کو الگ سے صراحت بخش رہا تھا۔ پہلی اماں تھیں، اماں جو اسے چھوڑ گئی۔ مرتضیٰ چند لمحات ٹھہر کے اس کی شکل دیکھتا رہا۔ مغرب کی نرم روشنی اور چاند کی مٹی جھڑتی نقرئی چمک اس کے چہرے پر بوند بوند نازل ہو رہی تھی۔ میں نے خود سے وعدہ کیا تھا تمہیں آئندہ اپنے قریب نہیں آنے دوں گا، لیکن واٹ ایور اٹ ٹیکس، وہ کہتا مین دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ رابع نے بھی رستہ ناپا۔ اندر آئے تو گھر تاریکی میں ڈوبا تھا۔ وہ مرتضیٰ عباس کے بے رنگ زندگی کی عکاسی کرتا تھا۔ رابع اس گھر میں کتنی بار تو آیا تھا، وہ نہیں بھول سکتا تھا۔ یہ ادا کی دادا دادی کا گھر تھا۔ جب بھی وہ لوگ دبئی سے کوالالمپور آتے تو ادھر ہی ٹھہرتے تھے۔ مرتضیٰ نے رخ سیدھا اپنی لائبریری نما اسٹڈی کی طرف کیا تھا۔ نارنجی روشنی لکڑی کے اونچے شلفوں پر امڑتی گئی اور کتار در کتار کتابیں واضح ہوئیں۔ رابع بے آواز قدموں سے اس کے پیچھے چلتا رہا۔ مرتضیٰ کی حرکات میں پھرتی تھی۔ وہ سب نظر انداز کر کے سیدھا لمبے ڈیوائیڈر تک گیا اور شیشے کے پٹ کھولے اکڑو بیٹھ کر وہ دراز سے کچھ نکالنے لگا۔ آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ اسے تھک کر پوچھا، لیکن اس کے بہنوئی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جلد ہی وہ سیدھا ہوا اور فائلوں کا دستہ لیے اس کی جانب پہنچا۔ تم نے پوچھا تھا نا کہ تم کیوں مارو گی رباب کو؟ اس نے نفرت بھرے انداز میں ایک ایک لفظ اس کے منہ پر مارا۔ میں پوچھتا ہوں تم سے، تم کیوں نہیں مارو گی رباب کو؟ ساتھ ہی فائلز ٹیبل پر دھر دیں۔ رابع نے گڑبڑا کر اسے دیکھا اور پھر ان کے کاغذات کو۔ وہ آگے جھکا اور ان کے پنے پلٹنے لگا۔ ساتھ ہی اس کی آنکھیں پھیلتی گئیں۔ مونٹ کیارا والا فیملی ہوم، مشترکہ بینک اکاؤنٹس، جوہر والی حلال فوڈ شاپ، تمہارے ابا کی وراثت، میوچل انشورنس کمپنیاں۔ مرتضیٰ کا چہرہ جتنا سرخ تھا اتنی ہی سیاہ اس کی آنکھیں تھیں، بنجر، خالی۔ رباب ہر جگہ تھی جہاں تم اسے دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ تم کیوں نہیں مارو گے اسے؟ یہ سب مجھے نہیں چاہیے۔ اس کے ہاتھ لغزش کر رہے تھے، آنکھیں گھبراہٹ سے چٹ تھیں۔ چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ اب ان پر صرف تمہاری ملکیت ہے۔ رباب کہیں نہیں ہے اور اس کی موت کا فائدہ صرف اور صرف تمہیں ہوا ہے مسٹر پائلٹ۔ آپ مجھ سے یہ لے لیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ میں آپا کو چند پیسوں کے لیے ماروں؟ 30.26 ملین رنگٹ۔ رابع کی سانس رکی، جو آج کی تاریخ میں 8,918,640 US ڈالر کے مقابل ہے۔ یہ چند پیسے نہیں ہوتے رابع، کہہ کے وہ پیچھے ہٹ گیا اور فائل سمیٹنے لگا۔ میں تم سے لوں گا، ضرور لوں گا، لیکن پیسے نہیں۔ سر اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھا، تمہارا سکھ چین۔ اس کی گال کے ایک آنسو ٹوٹ کر کانچ ہو گیا۔ مرتضیٰ نے آخری فائل بھی ڈبے میں ڈالی اور ڈھکن بند کیا۔ کل صبح کی ہیڈ لائنز دیکھنا مت بھولنا۔ سلامت تنگال۔ وہ زمین پر پھسل گیا۔ گرم تپتے آنسو اس کی جلد بھگو رہے تھے۔ خدا کا واسطہ بھائی، میری زندگی برباد ہو جائے گی۔ مرتضیٰ جو پلٹنے ہی لگا تھا ایک پل کے لیے رکا اور اس کی طرف سر پھیر کر دیکھا۔ گھٹنوں پر گرا رابع آدم آنسوؤں سے بھیک مانگ رہا تھا۔ اس کا واکر کنارے پر تھا اور بریس میں بندھا ہاتھ ہوا میں بلند تھا۔ وہ مسکرایا، لیکن آنکھوں کی ویرانی قائم رہی۔ ویلکم ٹو دا کلب۔ آئندہ چند دن سابقہ اسٹار پائلٹ کے لیے عذاب تھے۔ ٹویٹر کا کونا کونا اس کا نام جانتا تھا۔ ہر طرح کے ہیش ٹیگ میں اسے مختلف زاویوں سے کھنگالا گیا تھا۔ یوٹیوب اور نیوز چینلز پر سائیکولوجسٹ اور مشہور کرمنالوجسٹ کو بلا کر رابع آدم کی مینٹل ہیلتھ کو جانچا جا رہا تھا۔ کون تھا وہ اور ایسے کیسے بنتا تھا کوئی اس جیسا؟ پیسے کی اس قدر ہوس کہ اپنا خون مار دیا جائے، اتنا اندھا پن کہ معصوم جانیں چلی جائیں اور آپ کا بال نہ دکھے۔ انہیں اس خبر سے غرض نہ تھا کہ اب تک تفتیش کی کوئی حتمی رپورٹ یا اعلان نہیں جاری کیا گیا تھا۔ میڈیا کو ایک ویلن چاہیے تھا جس کے لیے رابع آدم کو کاسٹ کر لیا گیا تھا۔ اٹاپسی ٹیسٹنگ وقت مانگتی تھی۔ طیارے کا حصہ پڑنے والے بھی ہفتوں سے بحر ہند کے پانی ناپ رہے تھے اور بلیک باکس کے لیے کیے گئے سرچ آپریشن اب تک صرف نر پھل ثابت ہوئے تھے۔ یہ 2009 تھا جب ٹیکنالوجی کی جڑیں کمزور تھیں اور طبیعیات کی ذرائع محدود، لیکن ایک چیز صاف واضح تھی، اس کے زوال کے ساتھ ہی ملیشیا ایئر لائنز کا زوال بھی اصل ہو چکا تھا۔ اسٹاک مارکیٹ میں اس کے شیئرز دیکھتے رابع نے شوق سے اپنی تھوڑی چھوئی۔ یہ دسمبر کے شروعاتی دن تھے اور صبح کی روشنی لانگ روم میں گرے بھاری پردوں کے باہر سے ہی رخ موڑ جاتی تھی۔ تمانتن ڈاکٹر اسماعیل میں ہنستا بستا گھر کوئی کھنڈر لگتا تھا، مٹی اور دھول میں اٹا ہوا۔ اس کا اپنا آپ بھی کچھ خاص مختلف نہ تھا۔ سفید رنگت پر شیو گھنی اور بے ترتیب تھی۔ گہرے بھورے بال برخلاف اصول بڑھ کر اس کے ماتھے پر نقشے کھینچ رہے تھے۔ چہرے کے نشانات ہلکے تھے اور اس کے ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا کہ وہ جلد ہی اپنا برس کھول سکتا ہے، البتہ لوہے کا واکر
चंद और दिन इसका साथी रहेगा। काउंटर पर लैपटॉप सजाए वो बरसा एक्सचेंज की वेबसाइट पर स्क्रॉल कर रहा था। दूसरे हाथ का अंगूठा लाशौरी तौर पर डायरी की बाल नोच रहा था। इसके चेहरे पर थकान थी और ऐसा मालूम होता था जैसे पिछले 3 हफ्तों से वो 10 गुना बढ़ चुका। मुस्कुराहट और नरमी तो चेहरे से ऐसे फक हुई थी जैसे हवा से अंजरे। लॉन्ग रूम में सुबह के वक्त भी नीम रोशनी थी। गहरे कांसी रंग के मखमली पर्दे साकित लटके थे। बाद दो बहार को हर आंचल से रोकते। इसने नशिश में पीछे होते साथ रखे मग तक हाथ बढ़ाया, होंठों से लगाया। वो खाली वापस आया तो इसने सर नीचे करते अंदर झांका। कॉफ़ी ख़त्म हो चुकी थी। खड़े होते इसने एक एक करके सारे कैबिनेट छांट लिए तो थक कर कुर्सी की पुश पकड़ी। घर का सौदा सल्फ ख़त्म था और खाने को अपनी खाल के अलावा कुछ न बचा था। वो बाहर कैसे जाए? इसने लैपटॉप की स्क्रीन गिराई और कालीन पर चलते खिड़की के किनारे पहुंचा। एक तरफ खड़े होते इसने 2 उंगलियों के दरमियान से पर्दा थामा और ज़रा सा दूर किया। इसके घर के ठीक नीचे रिपोर्टर्स का जमा गफीर था। स्याह सफ़ेद ब्लेज़र पहने, हरे भूरे लोगों वाले माइक्रोफोन हाथों में उठाए वो घर के मेन दरवाजे के आगे पहरा डाले थे। कुछ थक कर क्यारियों के साथ बनी पटरी पर सुस्ता रहे थे और कुछ आसपास गली का शूट करके नाजरीन को आगाह कर रहे थे। ये है वो जगह जिसने राबे आदम जैसे दरिंदे को बना दी। ये थी वो इमारत जो दगाबाजियां बर्दाश्त करती रही। भाई बहन का खून कर गया और इन दीवारों ने कान बंद कर लिए। वो लोग थकने वाले नहीं थे। इसने पर्दा छोड़ा और पीछे दीवार से टक किया। पिछले कई दिन यही मामूल था, यही दस्तूर था, लेकिन अब अजियत बर्दाश्त से बाहर हो गई थी। अब तलाशे रिस्क ज़रूरी हो गया था। इसने एक और दिन खाली पेट पर किशमिश खाई तो वो अपनी अकल खो देगा। वो ठहरा तो इसे याद आया कि अब तो किशमिश भी ख़त्म हो चुकी थी। मंसूबा अब बनाना पड़ेगा। इसके घर में पिछला दरवाज़ा न था, लेकिन कमरों के किनारे से गुजरता एक कॉरिडोर ज़रूर था जहाँ अम्मा अक्सर फाजिल सब्जियाँ रखा करती थी। इसकी दीवारें छोटी थीं और गली की अगवी तरफ खुलती थी। नीम टूटे पैर के साथ छलांग लगाना मुश्किल था। ग्रोसरी खरीद कर वो जल्द अज जल्द घर पहुँचना चाहता था। अपने बदन को स्याह हुडी और माँ से ढक देने के बावजूद वो अपने सफ़र के एक भी पल महसूस नहीं कर रहा था। इसे मुसलसल अपने पीछे साए हिलते झुलते दिख रहे थे। कभी कोई आवाज़ इसके कंधे के बहुत करीब आकर कुछ बोलती तो कभी किसी के कैमरे झपकने की क्लिक इसकी रूह तड़पा जाती। मेन सड़क पर आते इसने मास्क का किनारा पकड़कर मुंह बेहतर तरीके से छुपाया। अब वो साइड वॉक पर चल रहा था, इतना तेज़ जितना एक वॉकर और नीम मजरूह बाजू के साथ चला जा सकता था। हाथ में पकड़ी दूध की थैली सरसरा रही थी। राबे! गैर मुतरब की पुकार इसके कानों से लगी तो इसने बगैर ख्याल सानी अपनी चाप तेज़ कर दी। पीछे आता शख्स भी हार नहीं मानता था। राबे! दोबारा इसे पुकारा गया। जिस्म का दर्जा हरारत चढ़ता जा रहा था और इसके तेवरों पर नवालित पसीना फैल चुका था। अब कि वो एक टांग को घसीटते तकरीबन भाग रहा था। इस बार किसी बुलावे ने इसका रास्ता नहीं रोका, बल्कि एक साथ इसके कंधे पर आन गिरा। इसकी रीढ़ की हड्डी बर्फ हुई और राबे ने कुव्वत लगाकर अपने आप इस शिकंजे से आज़ाद करा। मांस के पार इसकी सांसें बुलंदो बेज़ाब्ता थीं। वो तिरछा हुआ, हेज़ल आंखें दहशत से खुली थीं। ज़ीबिया ने चश्मेदाश्त और निरासी के मिले जुले जज्बात में इसे देखा। वो सरता पैर हल्के नीले अबाए में तैयार थी। सूरज की रोशनी इसकी भूरी रंगत पर गिरकर इससे ज़रूरत से ज़्यादा पुरकशिश बना रही थी। ये तुम ही थे? वो खुश दिली से बोली। इसके हाथों में भी शॉपिंग बैग थे। मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। घने दरख्तों के साए में छुपे मजनून असूल दानों से वो तजाहिल नहीं बरत सकता था। इनके कैमरे अब भी तैयार थे, इनके मुंह अब भी गीले थे। वो राबे आदम का बाल बाल अलग कर देना चाहते थे। क्या है तुम्हें? क्यों रोका है? इसके अल्फाज इसकी रूह से ज़्यादा संग थे। सीपिया ने हैरत से पलकें मचकाई। तुम मेरे मैसेजेस क्यों नहीं देखते राबे? ना ही कॉल्स उठाते हो। तुम्हारे घर की बत्ती भी हमेशा बंद रहती है। मैं तुमसे कैसे रब्ता करूँ? तुम्हें क्या हो गया? क्लिक क्लिक क्लिक। राबे ने इश्ताल से सर दाएं बाएं किया। लड़कियों का छत्ता दरख्त की आड़ में खड़ा इसकी तस्वीर बना रहा था। इनकी सरगोशियाँ इनके दरमियान बुलंद थीं। खींचो खींचो खींचो! इसने जबड़ा भींच लिया और सामने खड़ी लड़की को देखा। क्या हो गया? क्या हो गया? जैसे तुम्हें पता ही नहीं, जैसे तुमसे पासा कोई है ही नहीं। वो बिला वजह चिढ़ाता। राबे! वो बेयकीनी से इसका चेहरा देख रही थी। फिर एक कदम आगे बढ़ी और इसका बाजू छुआ। हुडी वाले मर्द ने बेदर्दी से हाथ छुड़ा लिया। तुम मुझे जज नहीं कर सकती रिपिया। मैं ये नहीं होने दे सकता। मैं तुम्हें जज नहीं कर रही। वो इस कदर बेआस थी कि इसे अपने अल्फाज समझ नहीं आ रहे थे। मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ। तुमने खुद को बंद किया। तुमने मुझे दूर भेज दिया। मुझे अपने पास रहने दो। कोई इनके पीछे से भागा। राबे ने की बेआरामी इसकी पीठ चढ़ रही थी और इसका दिमाग हिस्सों में था। ज़ीबिया ने इसका हाथ थामना चाहा, वो हिल भी ना सका। मेरे अब्बा मुझे धमका रहे हैं। वो मर्द बार बार मेरे घर चक्कर लगा रहे हैं। वो उम्मीद खो रहे हैं। इसके अंगूठे ने इसके हाथ की पिछली तरफ दायरा खींचा। मैं तुम्हें तंग नहीं कर रही राबे। अना कसम बिल्ला मैं तुम्हें तंग नहीं कर रही। मैं तुम्हारी गम नहीं भूली, लेकिन प्लीज़ प्लीज़। क्या? ज़ीबिया के हाथ में कैद इसका हाथ ठंडा लोहा था, बेजान बेहरकत संग। लड़की ने पलकें झपकी। वो रंज से निढाल थी। अल्फाज तमाम थे, लेकिन इसे पता था इस मर्द से अपना दुख बांटकर वो कभी निराश नहीं हो सकती थी। राबे आदम इसका गेटवे था। राबे आदम इसका गेट अवे था। प्लीज़। इसके अंतर कुछ टूट कर बिखर गया। मर्द ने गहरी सांस ली। ये अपने आप को काबू में रखने की आखिरी कोशिश थी। मैंने इन चीज़ों के लिए साइन अप नहीं किया ज़ीबिया। मैं तुम्हारे मसाइल सुलझाने के लिए नहीं बना। दुनिया पहले ही मुझे अपना पसंदीदा तरीन विलन बना चुकी है। इसकी आंखें हैरत से खुली।
اور میں کیوں کروں؟ وہ ہاتھ چھڑا کر اب اس کے سامنے کھڑا تھا. لڑکیاں اس کے پیچھے خسر پھسر کر رہی تھیں. ہو کون تم میری؟ تم تو نہیں تھی جو پلین کریش سے گر کر تقریباً موت کی گھاٹ اٹھ رہی تھی. میں تھا. تم تو نہیں تھی جس نے اپنا پورا خاندان 2 راتوں میں کھویا تھا. میں تھا. کاجل میں سواری اس کی آنکھیں بھیگ رہی تھی. سورج اس کا چہرہ دہکا رہا تھا. جل کا کونا کونا گرم تھا. رابعہ ایک اور قدم آ گیا. اس کے الفاظ کسی بھی جسمانی تکلیف سے زیادہ زخم دیتے تھے. کچھ ٹوٹ رہا تھا. کچھ بہت بری طرح ختم ہو رہا تھا. تمہارا مسئلہ ہی یہ ہے. کبھی کسی کے سہارے ہوتی ہے, کبھی کسی کے. تمہیں اپنی ویلیو ہی نہیں پتا. وہ یکایک باز گشت ہوئی. سب ختم ہو رہا تھا اور کوئی کچھ نہیں کر پا رہا تھا. اس کے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے. ہیزل آنکھوں کی تپش اوپر ٹھہرے سورج سے زیادہ بے رحم تھی. ہر وقت کے تمہارے رونے, میری ماں نہیں, میرا باپ نہیں, لو دیکھ لو اب میری بھی نہیں. وہ کڑواہٹ سے ہنسا. لگا دی نظر؟ سیپیا اس کا چہرہ دیکھتی رہی, نگاہیں خاموش اور ابرو تنگ. یہ وہ رابعہ تو نہ تھا جسے وہ جانتی تھی. خوش ہوگی نا تم تو. میں بھی تم جیسا ہو گیا, بے سہارا, بے آسرا. الفاظ بن اجازت اس کے لبوں سے اپنا آہستہ ناپ رہے تھے. پیچھے کیمروں کی کلک کلک مسلسل تھی. اس نے ماسک کے اوپر ہی اپنی انگلیوں سے چہرہ مسلا. یہ تم ہی ہو؟ سامنے کھڑی لڑکی نے آواز سرگوشی تھی. رابعہ نے تھوڑی اٹھا کر اسے دیکھا. ہوا کی لہر ماتھے پر گرے بال اڑا گئی. میں ہی ہوں. لکھ کر دوں؟ اوہ نہیں, تم تو پڑھ بھی نہیں سکتی. کاش میں بھی دنیا سے تم جتنا بے نیاز ہوتا. فاصلے. ان الفاظ نے ان 2 وجود کے درمیان ان گنت فاصلے پرو دیے تھے. 2 دلوں کو ایک دوسرے سے گمراہ کر دیا تھا. 2 زندگیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تغیر کرتی تھیں. بغض اور کچھ نہیں تو ہے دلوں کی مار. مجھے اسپیس چاہیے. تم سے, اس سے, اس کے اور اپنے بیچ فاصلے کو ناپا اور خود سے. وہ چلا گیا. دودھ کی تھیلی ایک پل ہوا میں لہرائی. درخت کے پتے سڑک سے تیر ہوئے اور اس کے بائیں کا کنارہ اس کے ٹخنوں سے گزرا. وہ ثابت کھڑی رہی, بے سخن, بے آواز. میں نے بھی نہیں کیا تھا سائن اپ. وہ خود سے بڑبڑائی. حال, جگہ کاکپٹ 2:1 AM. ایروناٹیکل انجینئر کے کورسوں میں اگر اسے کوئی اپنے بال نوچنے پر مجبور کرتا تھا تو وہ صرف اور صرف ایک تھا, نیویگیشن, جسے سادہ اردو الفاظ میں جہاز رانی بھی کہتے ہیں. جہاز کی راہ ناپنا اور جانچنا, اپنی جگہ اور اونچائی کا پل پل دھیان رکھنا اور دنیا کے اس گولے میں اپنی جگہ سے قطعاً فراموش نہ ہونا. رابعہ آدم اس میں وہی تھا جو آپ کہتے ہوں گے کوڑ مغز. اپنی 4 سالہ ڈگری میں کیسے گرتے پیٹتے اس نے نیویگیشن پاس کیا تھا. کوئی اس سے دوبارہ پوچھ لیتا تو وہ وہی نبض کاٹ کر جان دے دیتا. لیکن 5 سالوں نے اسے نکھار دیا تھا, کیونکہ اب واقفیت تکلف نہیں, ضرورت بن چکی تھی. بوئنگ 777 کے طیارے کو بیچ آسمان سے غائب کرنا کسی موٹی قلب والے کا کام نہیں ہو سکتا تھا. سو اس نے خود کو سنوارا تھا. رات کی سیاہی اس کی روح میں گھل سی گئی تھی. ہیزل آنکھوں والا پائلٹ وہی تھا جسے آپ کہانی کے مختلف حصوں میں مختلف ترجمات میں دسار چکے ہیں. لاتعداد چہروں والا آبی سانپ, ہائیڈرایا دوزخ کا رکھوالا, ٹریبروس, دنیا کی نظروں میں عاقل فاضل ڈاکٹر جیکل, یا بدخواہ اور مکار ہائڈ. کیا اچھا ہو جو سب اتنا آسان ہو, برائی اور اچھائی 2 الگ وجود نمایاں ہوں. لیکن وہ تو امتزاج تھا, ایک ایسا امتزاج جس میں سے شر کا سیاہ اور نیکی کا سفید علیحدہ کرنا دشوار تر امر تھا. اس نے زبان سے اوپری ہون ترک کیا. کاکپٹ کی خاموشی ایک بوجھل گٹھری کی طرح اس کی کندھوں پر گری تھی. MH370 کو کوالالمپور انٹرنیشنل ایئرپورٹ چھوڑے 2.25 گھنٹے سے زیادہ ہو چکے تھے. ویتنام ایئر ٹریفک سے رابطہ توڑے بھی 40 منٹ سے اوپر بیت چکے تھے. ماضی کا داغا, حال میں پختہ اور مستقبل سے منقطع. رابعہ آدم آخر چاہتا کیا تھا؟ اس نے ایک ہاتھ کی انگلی ابرو پر چمکتے پسینے پر پھیری. سیاہ ٹمبرلینڈ میں قید اس کے پیر ریڈار پیڈل پر آہستگی سے جمے تھے. ہاتھوں کی انگلیاں یوک تھامی ہوئی تھیں. اچانک سکوت کو توڑتی ہوئی پنک کی آواز اس کانوں پر لگے ہیڈ سیٹ میں چہکی. یہ الرٹ تھی. فلائٹ کریو اس سے رابطہ کرنا چاہتے تھے. ہیلو. اس نے آڈیو پینل سیٹ کیا, ساتھ ہی ایک باریک نگاہ گڑبڑا کر آس پاس ڈالی. برابر کرسی پر اسامہ بے آواز بے حرکت گرا تھا. اب تک تو فینو بار بیٹل اس کے انتر ہلا چکی ہوگی. کیپٹن آدم, میں لورا, آپ کے پاس ایک لمحہ میسر ہے؟ فلائٹ اٹینڈنٹ کی درخواست پر اس نے خود کو پرسکون رکھا. جی کہیے. سب ٹھیک ہے, کسی کو کچھ پتہ نہیں چلا. وہ بار بار خود سے دہراتا. ہم ان فلائٹ میلز تیار کر رہے ہیں. آپ کچھ خاص آرڈر کرنا چاہتے ہیں یا پھر ہم ان فلائٹ میلز تیار کر رہے ہیں. آپ کچھ خاص آرڈر کرنا چاہتے ہیں یا پھر فرسٹ آفیسر عامر. اس کی جان میں جان آئی. رابعہ نے ایک نگاہ اسامہ پر روشن کی. آئی ایم گڈ, اس نے پر لحاظ لہجے میں کہا. تم بتاؤ اسامہ. اور مردہ جسم کیا جواب دیتا؟ رابعہ نے ایک لمحہ خود ہی وقفہ لیا, جیسے واقعی اسامہ کے جواب کا انتظار کرا, اور پھر وہیں سے رابطہ جوڑا. نو, چلو ٹھیک ہے, ہم فٹ ہیں لورا. اگر ضرورت ہو تو ول لیٹ یو نو. لورا انٹرکام کی کنیکشن کاٹنے ہی لگی تھی جب پتہ نہیں کیا سوچ کر وہ بول پڑی. مسافرین ٹھیک ہیں؟ اس کے لب خشک تھے. کوئی مسئلہ تو نہیں کسی کے ساتھ بھی؟ یس کیپٹن, سب ٹھیک ہے. ایک چہرہ تھا جو اسے نہیں بھولتا تھا. وہ اس کا گناہ گار تھا اور 5 سال سے زمین کی سلاخوں میں قید تھا. سب. اس نے زور دیا. خدا جانے وہ کیا کہہ رہا تھا. جس رستے میں وہ اس طیارے کو گزار رہا تھا وہاں سلامتی تو بس ایک فسانہ تھی. پھر بھی کیوں؟ آپ ایک بار کنفرم کر دیں مجھے 20 فٹ رو سے. اوکے, کوئی مخصوص نام سر؟
وہ نام تو شہادت قلب تھا، لیکن اسے ادا کرنا اس کی روح پر بوجھ تھا۔ اس نے ہونٹ چباتے خود کو لگام ڈالا۔ نہیں، ایسے ہی۔ اس کا ضبط نفس آخری لمحے مان پڑ گیا۔ کرلی ہیئر، بلیک ابایا، آپ بس دیکھ کر بتا دیں کہ وہ ٹھیک ہے۔ کاکپٹ کا دروازہ بھلا کر اگر ہم پیسنجر کیبن میں قدم جمائیں تو نیم پیلی بتیوں میں اجاگر ہوئی راہداری کے دونوں اطراف مسافرین کشیدہ کرسیوں پر پھیلے تھے، ہونٹ نیند میں اد کھلے اور آنکھیں موندے تھے۔ نیلے پرنٹڈ یونیفارم میں ملبوس دبلی صورت فلائٹ اٹینڈنٹ اپنی سیاہ ہیلز سے چلتی 25ویں رو کی جانب بڑھ رہی تھی۔ مائک اس کے ہونٹوں کے قریب جڑا تھا۔ قطار در قطار وہ سب کے چہرے دیکھتی، حال پوچھتی۔ D25 سیٹ تک پہنچی تو خارجی سمت پر نشست لڑکی میرون شال تانے خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہی تھی۔ بھوری رنگت پر خفیف سفید روشنی بکھرتے ستاروں جیسی دکھتی تھی۔ اس نے اندر والی نشست پر بیٹھا سیاہ لیڈر جیکٹ والا مرد گردن موڑے کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ پلین اندھیر آسمانوں پر گامزن تھا اور اس کی سرمئی آنکھیں اس کی ٹمٹماتی بتیوں پر ہر کچھ لمحات بعد چمک اٹھیں۔ ہری لال، ہری لال۔ آپ کو کچھ چاہیے سر؟ فلائٹ اٹینڈنٹ نے اسے مخاطب کرتے مسکراہٹ پیش کی۔ عقائل نے گھوم کر اسے دیکھا اور خفیف سر ہلایا۔ آئی ایم گڈ۔ ان کی دھیمی گفتگو پر زیبیا نے آنکھیں جھپکی اور انگلی کے کنارے سے سوتی آنکھیں مسنی۔ فلائٹ اٹینڈنٹ اسے دیکھ کر چہک اٹھی۔ سلام میم، کیا آپ سفر انجوائے کر رہی ہیں؟ نہ، اس کے دماغ کے شٹر اب بھی گرے تھے۔ عقائل لطف اندوز ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ چائنا آ گیا کیا؟ وہ یکا پریشان سی ہو کر اپنا سامان دیکھنے لگی۔ عقائل ہنس پڑا اور رابطے کی دوسری طرف بیٹھے رابع نے بھی اس کی آواز پر تھوڑی جھکائی۔ ایک نرم مسکراہٹ اس کے لبوں کے کنارے چھو گزری۔ فلائٹ اٹینڈنٹ نے رحم دلی اور تعجب سے چہرہ نفی میں ہلایا۔ ہمارے کیپٹن ذاتی طور پر مسافرین کی عیش و عشرت کی نگرانی کر رہے ہیں، ان کے لیے کوئی تبصرہ؟ اور جہاں وہ مسکرا کر گلابی پڑ رہا تھا، لورا کے اگلے الفاظ سن کر سرخ غبارہ بن گیا۔ اس نے بے اختیار ہتھیلی ماتھے پر ماری۔ میری قسمت! زیبیا نے گڑبڑا کر پلکیں جھپکی۔ ساتھ بیٹھا عقائل تو اب کے بھرپور جوش سے ہنس رہا تھا۔ اس نے ہنستے ہوئے ہاتھ سے ناک کی مرمری ہڈی دبائی۔ ہنسی کو روکنے کی ناکام کوشش۔ اپنے کیپٹن سے کہیں میری عیش و عشرت کی کوئی انتہا نہیں، تھینک یو۔ اس نے اپنا کمنٹ پاس کیا۔ زیبیا نے چڑھ کر اسے دیکھا، اب کہ اس کی آنکھیں نیند سے مکمل تہی تھیں اور رخسار نیم گلابی۔ آپ کے کیپٹن کا پلین اڑانے کے علاوہ ہر چیز پر دھیان ہے۔ لورا بھی ہنس دی اور مائک پر بنا بٹن دبایا۔ ڈڈ یو گیٹ اٹ کیپٹن؟ سنا آپ نے کیپٹن؟ یا ناؤ ریٹریٹ۔ جی اب واپس آ جائیں۔ اس نے جلدی کہہ کر رابطہ منقطع کر دیا۔ توبہ توبہ! اس کے گال تپ رہے تھے۔ سیٹ میں پیچھے ہوتے اس کے چہرے کے تاثرات بدل چکے تھے۔ وہاں خلا تھی، ہر احساس، ہر شے سے مکمل تہی۔ 2 گھنٹے پہلے کے لمحات ٹک ٹک کر کے اس کی آنکھوں کے سامنے کھلتے گئے۔ وہ سانس روکے سامنے دیکھتا رہا۔ MH370 کی ناک روئی جیسے بادل چیرتے ویتنام کی فضا پار کر رہی تھی۔ پلین کی رفتار دھیمی تھی، اس نے کی تھی۔ کنٹرول یوگ کے کالے لوہے تھامے اس کی گرفت ہلکی ڈھیلی تھی، جیسے وہ خود کو اس لمحے سے علیحدہ کر رہا ہو، اور ایسے ہی منظر بدل گیا۔ KL ایئرپورٹ کی چمکتی اجلی بتیوں سے نکلتی روشنی بے نشان ٹائلز پر بوند بوند گر رہی تھی۔ آس پاس کا شور شرابہ اسپیکروں سے آتے اعلانات کو ہڑپ کر جاتا تھا۔ سوٹ کیس کھینچتے، فلائٹ کی معلوماتی اسکرین پر نظریں دوڑاتے، کرنسی ایکسچینج کاؤنٹر پر جھکے لوگوں میں سے ہر ایک اپنی مسافرت کے لیے بے چین اور منزل کے لیے بےتاب تھا۔ فلائٹ بریفنگ کے بعد ٹرمینل 1 عبور کرتے 2 پائلٹ پردے پر آتے ہیں۔ ان میں سے ڈھیلے نیلے کوٹ اور سفید بالوں والا خوش اخلاق مرد فرسٹ آفیسر اسامہ عامر کے علاوہ اور کوئی اور نہ تھا۔ اس کے ہم قدم یونیفارم پہنا کیپٹن رابع ہنستے ہوئے اس سے کچھ کہہ رہا تھا۔ انگلی کی نوک کان کی لو آہستگی سے مسل رہی تھی۔ وہ ضرورت سے زیادہ چہک رہا تھا، ہر جملہ رک کر وزن ڈالتے ادا کر رہا تھا۔ رابع ایسا نہ تھا، 5 سال میں وہ ایسا کبھی نہ تھا، لیکن دنیا والوں نے غور نہ کیا۔ خوش ہے، چلو خوش رہنے دو۔ اتنی خوش اخلاقی، وہ بھی ایک ایسے مرد سے جسے توڑ دیا گیا ہو، جسے بکھیر دیا گیا ہو اور جس کے پرزے چھپا دیے گئے ہوں، یہی خطرہ ہونا۔ لیکن دنیا لا علمی کا ڈھونگ رچاتی رہی۔ پیسنجروں کی قطار اور بورڈنگ سے اس کا بطور پائلٹ کوئی غرض نہیں تھا۔ ہر مسافرت سے پہلے وہ یہاں سے گزر کر اپنے بورڈنگ گیٹ جاتا تھا، تو یہ اس کے لیے معمول کا عمل تھا۔ لیکن دور کھڑی سیاہ عبائے والی مسافرہ کی پریشان صورت دیکھ کر رابع آدم کے قدموں کو یکدم کفل لگے۔ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی، بھوری نگاہوں میں اضطراب اور بے یقینی کھل کر واضح تھی۔ 5 سال ہیزل آنکھوں کے سامنے رقص کر گئے۔ سینے کی حدود میں بندھے بے جان دل میں پہلی بار دھڑکن محسوس ہوئی۔ اس نے آس پاس دیکھا، سانس بدحواس تھی۔ اسامہ اس کے برابر رکا۔ کیا ہوا؟ وہ اس کی شکل دیکھ رہا تھا۔ اس کی اطراف میں گری انگلیاں مٹھی میں تنگ ہوئیں۔ زیبیا یمین یہاں تھی۔ زیبیا یمین اس کی مسافر تھی۔ زیبیا یمین MH370 کی مسافر تھی، وہ فلائٹ جس کی منزل غیب تھی۔
اسے لگا وہ مر جائے گا۔ رابع، فرسٹ آفیسر نے اس کا بازو چھوا۔ مجھے ایک کال کرنی ہے اسامہ، تم چلو میں آتا ہوں۔ وہ اس وقت بہترین جھوٹ گھڑنے کی حالت میں نہیں تھا، جو سمجھ میں آیا کہہ گزرا۔ اسامہ مان گیا اور اپنی راہ اس سے الگ کی۔ اب کہ رابع اکیلا تھا، اس نے سر اٹھا کر دور کھڑی زیبیا کو دیکھا جو اپنے سرخ سوٹ کیس کو دیکھتی اس کے وجود سے بے نیازی کا ناٹک کر رہی تھی۔ کاش وہ بھی کر سکتا، کاش وہ بھی اپنے ارادوں سے لا علم رہ سکتا۔ MH370 کا انت اسے پتا تھا، کیونکہ وہی تو تھا اس کا انجام کار، وہی تو تھا 239 لوگوں کا فریب کار۔ قریب بڑھتے اس نے چہرے پر سنگ دلی کی تصویر اوڑھی۔ وہ زیبیا کو یہ فلائٹ نہیں لینے دے سکتا، سب جانتے بوجھتے تو قطعاً نہیں۔ وہ معصوم تھی اور اس سے کئی بڑھ کر خوشیوں کی حقدار تھی۔ سب سے اول رابع کے برعکس اس کی زندگی اہم تھی، دوبارہ مہر لگوانی ہوگی اسے۔ سب سے پہلے تو وہ مسافرین کی بورڈنگ میں دخل دے رہا تھا، جو کہ بطور پائلٹ ایک نہایت غیر معمولی عمل تھا۔ وہ خوش قسمت تھا کہ وہاں کے عملے نے اسے سیدھا سیدھا دھکے نہیں لگائے تھے۔ دوسری چیز یہ کہ وہ زیبیا کے ویلڈ دستاویزات پر بے جا انگلی اٹھا رہا تھا، لیکن اس کا مقصد صرف ایک تھا، زیبیا کو اس فلائٹ سے دور بہکانا، کچھ بھی کر کے اسے وہیں روک دینا۔ دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا رابع؟ وہ درد سے چلائی تھی، اس کی آواز کی چبھن نے اندر تک اس کے ضبط کی تاریں چھیڑ دی تھی۔ وہ اسے کیسے بتاتا؟ یہ میرا خود پر آخری احسان سمجھ لو زیبیا۔ وہ شرمندہ سی ہو کر معذرت کرنے لگی تو اس نے نظریں چرائیں۔ اب وہ پر امید ہو کر اسے نرمی سے ہر چیز سمجھا رہی تھی، اس سے ری چیک کرنے کو کہہ رہی تھی، لیکن وہ نہیں سن سکتا تھا، ہرگز نہیں۔ اگر وہ مان گیا تو کہانی ختم، اسی لیے اس نے ایک الگ درجے کی بے رحمی دکھائی۔ مجھے یہ ڈاکومنٹ فورج لگتے ہیں، اور زیبیا کے چہرے پر امڑتے غصے نے اسے یقین بخش دیا کہ اب وہ دور ہو جائے گی۔ مجھے نہیں لگا تھا کہ میں کبھی تم سے اور نفرت کر سکتی ہوں، لیکن آج مجھے تم سے گھن آ رہی ہے۔ بس یہی تھا نقطۂ شکستگی۔ اب وہ چلی جائے گی، اپنے سرخ سوٹ کیس کے پہیے چلاتے، سیاہ دوپٹے کو کندھے پر سنبھالتے وہ چلی جائے گی، اور رابع آدم اسی طرح اس کی زندگی کا ویلن مقرر ہو جائے گا۔ کچھ تبدیل نہیں ہوگا، وہ زندہ رہ کر اسے کوسے گی اور وہ موت میں بھی اس کا الزام بردار کرے گا۔ دی پرفیکٹ اینڈ، بس ذرا سے دھکے کی ضرورت تھی۔ نیلی وردی پہنے گارڈ سے مخاطب ہوتے اس نے اس کا سوٹ کیس کو دیکھا۔ ان کا سامان چیک کریں اچھے سے، یہ تو ہراسمنٹ تھی، اور یہ تو وہ بالکل برداشت نہیں کرے گی۔ وہ بلا وجہ اس کا بیگ کھلوا رہا تھا، اسے سب سے سامنے ذلیل کر رہا تھا، یہ تو کوئی عورت برداشت نہیں کر سکتی تھی، ہے نا؟ لیکن اس کم سن پائلٹ کو کیا معلوم تھا کہ زیبیا یمین کوئی عام عورت نہیں تھی، وہ تو حقوق و قوانین کی دنیا سے کبھی جڑی ہی نہیں تھی۔ وہ اس عورت سے پلٹ جانے کی توقع کر رہا تھا جس نے 5 سال غلط کو صحیح مانتے گزارے تھے، اس عورت سے عزت نفس کو ترجیح دینے کا کہہ رہا تھا جس نے ایک مرد کی رضامندی پانے کے لیے خود کو سر تا پیر ڈھال دیا تھا۔ اسے بس بیگ کھلوانا تھا، وہ نہیں بھی پڑھتی تو کچھ نہ کچھ کر کے وہ اسے ناحق ثابت کر دے گا۔ زیبیا تو پڑھی لکھی بھی نہیں تھی، اسے پھنسانا آسان تھا، اور سب صحیح ہو جاتا اگر وہ نہ آتا۔ اس کے 6 فٹ 1 انچ کی بدبختی جو سیاہ لیدر جیکٹ پہنتی تھی، اس نے قدم رکھے اور اس کے فضول تماشے کی وجہ سے معاملہ رابع کے دست قید سے رہا ہو گیا۔ اس کی توجہ بٹ گئی، اور اس افراتفری کے عالم میں زیبیا کب چھو منتر ہوگی اسے اندازہ بھی نہیں ہوا۔ اکائر زمورہ، I will find you in hell۔ وہ جا چکی تھی اور اب اس تک پہنچنا ناممکن تھا۔ 200-300 لوگوں کے درمیان وہ اسے کیسے روکے گا؟ اس کی حتمی چاہت، زیبیا کو دور بھیجنے کا آخری جتن سب مان پڑ گیا تھا۔ زندگی ہمیشہ انہیں جدا کر رہی تھی، اب کیوں ساتھ دیا تھا؟ اسے مجمع سے دور ہوتے اپنے قدم سنبھالے اس کی ٹانگیں لرز رہی تھیں۔ برسوں بعد اسے ان میں وہی اذیت محسوس ہوئی تھی جس کی وجہ سے وہ اتنے عرصے وقر کا احسان مند رہا تھا۔ اس نے حال کے کنارے بنے ستون کے ساتھ ٹک کر خود کو استوار کرنا چاہا، اس کی سانسیں چڑھ رہی تھیں۔ سب غلط کرنے کے بعد سب کچھ صحیح نہیں ہوا تھا۔ تم کیوں مضبوط پڑ گئی زیبیا؟ کیوں تم سے نفرت نہ ہوئی؟ اس کا سر چکرا رہا تھا۔ کیوں تم نے پیٹھ نہیں دکھائی؟ کیوں تم نے ہار نہیں مانی؟ اسپیکروں سے آتی آوازیں اسے سن کر رہی تھیں، آنسو ٹپ ٹپ اس کے گالوں سے پھسلنے لگے۔ میں نے اپنے واسطے تم سے صرف ایک چیز کی درخواست کی تھی، بے پناہ لازوال نفرت، اور تم وہ بھی نہیں کر پائی۔ 5 سال قبل 11 دسمبر 2009 تمانتن ڈاکٹر اسماعیل میں اتری رات ساکن تھی۔ اس کم متوسط بستی میں جہاں ایک طرف 1 سے 2 سٹوری بنگلے قریبی فاصلے پر تعمیر کیے گئے تھے، وہیں 2 جانب کچھ بہتر حالات رکھتی کئی منزلہ عمارتیں بھی گھنے درختوں سے رنگی سڑکوں کے کنارے آباد تھیں۔ تمانتن کا تعمیراتی طرز حد سے زیادہ پرکشش یا مستحسن نہیں تھا، مگر کچھ تھا اس کی ہوا میں جو ہر معمولی سانس کو خاص بنا دیتی تھی۔ وہ ایسی جگہ تھی جہاں ہر کسی کو دوسرے کا نام معلوم ہوتا، جہاں یاسمین کے پھولوں کی سگندھ گھریلو پکوان کی مہک میں گھل کر دن بھر کی تنگیوں کو مٹا دیا کرتی تھی، پیچھے صرف خوشیاں رہا کرتی تھیں۔ فتح اور ستائش میں سواری ہوئی۔ قطار کی صورت بنے چھوٹے 2 سٹوری بنگلوں کے مجمع میں ایک گھر کی جانب بھی ستائش کا ایسا ہی تماشا بچھا تھا۔ ہلکے گندمی رنگ کے دروازے کھلے تھے اور تنگ گلی میں گاڑیوں کی تعداد معمول سے بڑھ کر تھی۔ مین گیٹ کو فیری لائٹس اور رنگین پھولوں کی
लड़ियों से सजाया गया था। घर के लाउंज से हंसते बोलने की आवाज़ें सुनी जा सकती थीं। ये रात का दूसरा पहर था और आधी रात होने के दर पर थी। इस घर का चिरागा देखकर लगता था जैसे इस घर में कोई वसी तकरीब अपने इख्तिताम को पहुंच चुकी हो। घर के अंदर आओ तो लाउंज रूम में ऊंची सुनहरी गद्दियों वाले सोफे पर दो नफूस बैठे थे। सीधी तरफ बैठा गजार स्याह बाजू कुर्ते और पजामे मलबूस था। सर की खिचड़ी जैसे स्याह सफ़ेद बाल निफासत से पीछे बने थे और चेहरे की संजीदगी आया थी। इसके हाथ की चौथी उंगली में चांदी का छल्ला चमक रहा था। बराबर नशिस्त सुर्ख सौंगट कबाए में मलबूस सौंगट कबाया पेचीदा कढ़ाई से मुज़य्यन ब्लाउज और सोने या चांदी के धागों से तैयार पुरताइश कपड़े में सिले स्कर्ट से जुड़कर बना दुल्हनों का रिवायती मालाई लिबास है। साथ ही हम रंग ढीला हिजाब और कानों में चमकते सोने की बालियां लिया वजूद दुल्हन बनी ज़ीबिया का था। इसकी घनी पलकें खमीदा थीं और हल्की भूरी मैट लिपस्टिक में रंगे नरम होंठ सख्ती से कैद। वो खूबसूरत लग रही थी। वो हर कुछ लग रही थी जो एक दुल्हन को लगना चाहिए था। इसकी खाला ने आगे झुकते इसके सर पर हाथ रखा तो इसने खाली निगाहें ऊपर उठाईं। इनके झुरी ज़दा गाल और गम आलूद आंखें भी इसे देखते अपना दर्द ना छुपा सकीं। ये क्या हो गया था? बारकल्लाहु लक व बारका अलैक व जमा बैनकुमा फ़ी खैर। उन्होंने शिफॉन के दुपट्टे के ऊपर ही इसके सर पर बोसा दिया। गजार ने मुस्कुराकर इसे देखा तो वो अपने होंठ भी ना हिला सकी। इसके अब्बा कमरे की दूसरी तरफ खड़े किसी से बात कर रहे थे। इसी के दौरान वो करीब आए और गजार का तारुफ करवाने इसे अपने साथ ले गए। अब कि वो तन्हा बैठी थी, चंद घंटे कबल इसका निकाह हो गया था। इसने वो 3 बोल इतनी आसानी से किसी दूसरे मर्द के लिए कह दिए थे। इसकी दिल को चोट पहुंची थी लेकिन रूह ने शिकवा नहीं किया था। राबे को स्पेस चाहिए थी लेकिन वो भूल गया था कि ज़ीबिया खुद एक तंग गली में खड़ी थी। इसने कितनी कोशिश की थी इस रिश्ते को बचाने की, राबे को पास रखने की, इसका गम बांटने की, लेकिन अंजाम क्या हुआ था? जिल्लत, हिकारत, लापरवाही। इसके एहसासात को 3 जुमलों के वार में किरची किरची कर देना। वो नहीं सोचना चाहती थी इसके बारे में। गजार अच्छा होगा, वो बहुत अच्छा होगा, लेकिन कुछ चुपता था, बहुत कुछ दुखता था। 5 सालों की मोहब्बत, 10 सालों की हसरत और 14 सालों का रश्क 3 बोल से ख़त्म नहीं हो सकता था, लेकिन वो बदल ज़रूर गया था तपते गर्म लावे जैसी नफरत में। अचानक इसे अपने करीब एक साया आता महसूस हुआ तो इसने सर ऊपर उठाया। खाला सामने थी और साथ ही इसकी पुरानी सहेली रेटा। वो नीली मैक्सी ड्रेस में तैयार हुई थी और डाई शुदा भूरे बाल सीधे करके इसके कमर से नीचे झूल रहे थे। दोनों औरतों के चेहरे पुरफिक्र थे। ज़ीबिया ने अब्रू ऊंची की। रेटा ने लब खुल बंद किए। तुम बाहर चलोगी? दुल्हन ने गौर से इसकी शक्ल देखी। पागल हो गई हो, अब्बा मेरी टांगे तोड़ देंगे। इस बार खाला ने दखल दिया। चली जाओ ज़ीबिया, तुम्हें जाना चाहिए। इसने अचंभे से इन्हें देखा और सर तिरछा किया। उन्होंने नरमी से इसका कंधा थामा। कोई तुमसे मिलने आया और मुझे लगता है ये मुलाकात ज़रूरी है। फिर एक नाजुक मुस्कुराहट पेश की। भाई साहिब और गजार को मैं संभाल लूँगी। घर की खिड़कियों से आती नरम सुनहरी रोशनियों के अलावा गली सुनसान और अंधेर थी। इसके कबाए का निचला हिस्सा हवा के दम पर लहर रहा था। हिजाब का पल्लू भी ठंडी साए साए करती रात में यहाँ से वहाँ झूल रहा था। हील में टिक टिक करती इसके पैर असफाल की पक्की सड़क पर कदम रख रहे थे। इसके साथ ही रेटा थी जो बेचैनी में अपने होंठों से सारी लिपस्टिक चबा चुकी थी। ज़ीबिया, आराम से। इसने अपनी दोस्त को लगाम देने चाहे मगर आज वो किसी की सुनकर भी नहीं सुनेगी। किस तरफ? इसने ठंडी सरगोशी में सवाल किया तो रेटा ने सहम कर फ़ौरन हाथ के इशारे से साइड वॉक की जानिब रास्ता दिखाया और वहीं इसे वो खड़ा दिख गया। सुर्ख हुडी पर स्याह बॉम्बर जैकेट ताने वो होकर के सहारे सड़क के किनारे बनी फुटपाथ पर खड़ा था। इसकी आहट पर सीधा हुआ और चेहरा इस जानिब किया। ज़ीबिया को अपने गोश्त और खाल सब एक नारा लगाते सुनाई दिए। दगाबाज। वो इसी फुर्ती से इसके करीब आई। रेटा भी इसके पीछे गामजन रही। राबे ने इसे सर तक पैर ठहर कर देखा। हेज़ल आंखें गुम सी नजर आई थीं। शायद वो कुछ सोच रहा था लेकिन इससे पहले कि कोई ख्याल हकीकत बन भी पाता वो भूलती सांसों से इसके सामने जा रुकी। क्यों आए हो तुम? रात के सकूत में इसका इस्तफसार किसी सूर की फूंक था। गली के पार शादी वाले घर से आते मर्दों के कहकहे बुलंद थे। राबे की आंखों ने इसके चेहरे की पोर पोर छूली। मैं यहीं रहता हूँ ज़ीबिया, बकवास मत करो। वो गुस्से से 2 कदम आगे बढ़ी। सामने खड़ा मर्द ना एक ज़रा आगे हुआ ना पीछे। रेटा ने तसब्बुब से इन्हें देखा। मैं चली। खबरदार। ज़ीबिया ने इसे भी चेतावनी दी। सामने खड़े राबे के साथ इसकी निगाहदारी कायम रही। खबरदार जो तुम यहाँ से हिली। रीता के सैंडल वाले पैर वहीं जम गए। घबराहट से छोटी हुई आंखें सामने खड़ी अपनी दोस्त और इसके मुजरिम को टुकटुकी बांध कर देखती रहीं। चलो आ ही गए हो तो देख लो मुझे। वो फरहत की फरेबी अदा से पीछे हुई और अपने कबाए का घेर खोलकर इसे दर्शाया जैसे फैशन शो में हो। लबों पर एक कमीनी मुस्कुराहट थी। राबे की आंखें इसके चेहरे पर जमी थीं। बताओ कैसी लग रही हूँ, कैसी लग रही हूँ अपनी ज़िंदगी का सौदा करके। इस बार वो पूरी तरह घूमी। सुर्ख स्कर्ट का किनारा राबे की जख्मी टांग से टकराया। रीटा के तासुरात बेआरामी से कसे रहे। ज़ीबिया ठीक नहीं थी। बताओ ना। अच्छा रुको। वो यकायक ठहर गई। चेहरे के तासुरात भी तब्दील हुए। फिर फ़ौरन 3 कदम पीछे हुई राबे इसे बेसाख निगाहों से देखता रहा। सॉरी। इसने पीछे होते अपना हिजाब संभाला। सॉरी, मैं इतना करीब आ गई। तुम्हें तो स्पेस चाहिए थी। दम तो नहीं घुट रहा तुम्हारा? पानी मंगवाऊँ?
ریٹا نے آگے بڑھ کے اس کا بازو چھونا چاہا۔ زیبیا ایسے مت کرو۔ کیوں یار؟ وہ واضح طور پر جھنجھلائی۔ ارے قسم خدا کی، اس نے خود کہا تھا۔ پوچھو پائلٹ صاحب سے اسپیس چاہیے تھی کہ نہیں؟ ہاں ٹھیک ہے، مگر وہ اچانک ہنس پڑی۔ مگر کیا؟ چاند کی روشنی میں اس کے چمکتے دانت کھلکھلا اٹھے۔ ریٹا نے شکست تسلیم کر کے سر گرا لیا تو اس نے نظر رابع کی طرف واپس موڑی۔ اس بار چہرہ مختلف تھا، سنگ، کٹھور، بے رحم۔ وہ اس کے اصلی احساسات کی ترجمانی کرتا تھا۔ یہ مت کہنا کہ میں نے کوشش نہیں کی۔ اس کی آواز سرگوشی میں تھی۔ یہ بھی مت کہنا کہ میں نے ہار مان لی، اور یہ بھی مت کہنا کہ میں نے انتظار نہیں کیا۔ رابع نے ایک سانس خارج کی۔ جیب میں محفوظ اس کا ہاتھ برف ہو رہا تھا۔ عزت، محبت، وقار، بھروسہ، دلاسا، وہ ایک ایک کر کے گنواتی گئی، پھر پوری نگاہیں اوپر اٹھائیں۔ مسکارا سے لدی پلکیں اور سرخ لائنر سے نکھری آنکھوں کی نچلی پٹی دونوں نوارد آنسوؤں سے گیلی تھیں۔ میں نے تم سے کچھ نہیں مانگا تھا، کہو مانگا تھا یا نہیں؟ اب کہ اس کے ہاتھ اس کے گرے بان پر تھے، ریٹا آنکھیں پھاڑ کر قریب آئی، لیکن رابع نے اسے وہیں روک دیا۔ چاند کی باریک نقرئی شعاعیں ان کے درمیان سے گزر رہی تھیں۔ دو چہرے، دونوں زخمی، دو دل، دونوں ہی خالی اس فعلیت۔ میں نے صرف تم سے ایک چیز مانگی تھی، ہر بار، ہر مکالمے میں۔ ہیزل آنکھیں اسٹریٹ لائٹ تلے سنہری دمک رہی تھیں۔ پھر اس کا خراب بلب بجھ جاتا تو وہ بھی بجھ جاتی۔ تمہارا نام۔ آنسو اس کی ناک کی ہڈی سے بہہ گیا۔ اپنے ساتھ بس۔ اس کے ہاتھوں نے گریبان آزاد کیا اور قدم ہیلز میں لڑکھڑائے۔ ریٹا فوراً اسے پکڑنے آگے بڑھی۔ زیبیا نے ہاتھ کی پشت سے اپنے گال سہلائے اور ناک سے سانس اندر گھسیٹی۔ رابع ایک قدم آگے بڑھا۔ اندھیر سڑک پر اس کا سایہ ساری روشنیاں ہضم کر گیا۔ زیبیا اسے دیکھتی رہی، طیش اور رنج، بربادی اور کہیں نہ کہیں انتظار بھی۔ وہ ہمیشہ اس کا انتظار کرتی تھی، ارادتاً یا غیر ارادتاً۔ رابع نے پہلو میں گرا ہاتھ بلند کیا۔ وہ بھچے ابرو لیے اسے تکتی رہی۔ اس نے آہستگی سے اس کے کندھے سے 4 رگوں والا ایک پتا جھاڑا۔ نگاہیں فہمیدہ تھیں۔ زیبیا کی ریڑھ کی ہڈی کانپ اٹھی، لیکن وہ اسے روک نہیں پائی۔ پھر اسے نظریں اٹھائیں اور بنا کچھ کہے ہونٹ تلخی آمیز شیریں مسکراہٹ میں گول کیے۔ وہ دیکھتی رہی کہ وہ اب کچھ کہے، اب کچھ بولے، لیکن اس کا انتظار جلدی ختم ہو گیا۔ رابع نے دونوں ہتھیلیاں اوپر اٹھائیں اور کندھے آہستہ سے اوپر کیے، جیسے کہہ رہا ہو اب کیا ہی ہو سکتا ہے۔ زیبیا کے آنسو آنکھوں میں ہی جم گئے۔ اس نے جبڑا سختی سے بند کیا اور ریٹا کے ہاتھ سے کچھ جھپٹ کر چھینا۔ دوسرے ہاتھ سے رابع کی آستین کھینچی اور اس کی ہتھیلی اپنی طرف موڑی۔ شکریہ مجھے ہمیشہ عزیز رکھنے کے لیے، اور شکریہ اس ایک لمحے مجھے سب سے حقیر محسوس کروانے کے لیے۔ اس کے ہاتھ میں کی چین جھونکتے وہ اپنی ایڑیوں پر گھوم گئی۔ ریٹا بھی اس کے ساتھ بھاگی۔ وہ پیچھے نہیں مڑی تھی، وہ پیچھے نہیں مڑے گی، کیونکہ مڑ کر دیکھنا شبہ کی نشانی تھی، جھجک کی ادا تھی۔ وہ رابع آدم کو چھوڑ کر آگے بڑھے گی۔ پیچھے کھڑے مرد نے ہاتھ میں رکھی کی چین کو دیکھا۔ بوئنگ 747 طیارے کا چھوٹا نمونہ اور اس کے نیچے کنندہ الفاظ، کوئین آف دا اسکائز۔ اس نے سر ترچھا کیا اور سفید اور نیلے پلین ماڈل کو ہوا میں موڑا۔ وہاں اس کا اپنا نام پیغام درج تھا، لکھا پیغام درج تھا۔ May your dreams take flight, my queen. خدا کرے آپ کے خواب پرواز لیں میری ملکہ۔ اس نے مٹھی بند کر لی اور ایک سانس خارج کی۔ اپارٹمنٹ کا دروازہ مکین کی گنگناہٹ کے ساتھ ایک طرف ہوا۔ راہداری میں لگے سینسر نے اس کی موجودگی کا اندازہ کرتے نیچے کھڑے مجروح صورت پر سنہری روشنی کا بوچھاڑ پھیلائی۔ اس کی حرکات سست جاں گداز تھی اور ہر قدم میں بستی تعزیز چھپائے نہیں چھپتی تھی۔ بائیں ہاتھ کی سرخ و سفید انگلیوں میں قابض بیساکھی کا ڈنڈا اس کے کلاب تلے مدفن تھا۔ ہر چھوٹے ڈگ کے ساتھ لوہے کی چرچراتی آواز کمرے میں تیرتی اجیرن خاموشی میں دراریں پیدا کر رہی تھی۔ لال ہوڈی اور سیاہ بامبر جیکٹ پر جگہ جگہ دھول واضح تھی۔ جیکٹ کا چمڑا بھی اس کی کندھوں پر بھاری تھا، گویا کہ اس کے غموں میں برابر کا حصے دار ہو۔ اس نے اپنے پیچھے دروازے کو بند ہوتے سنا۔ صحن میں روشنی کی قلت تھی۔ لکڑی کے فرش پر بے ربط اور پر اسرار سائے نمودار ہوتے، جنہیں چاندنی کی پٹی پل بھر کے لیے بہا لے جاتی اور اگلے ہی لمحے نئے اشکال سے تبدیل کر دیتی۔ اس نے واکر کا سہارا لیتے دم بھر کا وقفہ لیا۔ پھیپھڑوں سے آزاد ہوئی سانسیں غیر متوازن اور لپ لپی تھیں۔ ہیزل آنکھوں کا کان سی چمکدار مگر بے ٹھکانہ تھی۔ ان کا مرکز کچھ بھی نہیں تھا۔ اسے لگا تھا وہ صبر کر جائے گا، اسے لگا تھا وہ سہ جائے گا، گمان کیا تھا کہ وہ علم کی سر اٹھاتی ریسوں کو مقفل کر کے دن گزار دے گا، لیکن اب تنہائی میں خود کا سامنا کرتے کوئی نہیں تھا جسے وہ دھوکہ دیتا، کوئی نہیں تھا جس کا مان رکھتا، کوئی نہیں تھا جس کے لیے اپنا دل مارتا۔ واکر دروازے کے پاس زیر ہوا اور وہ لڑکھڑاتے ہوئے صوفے کے ہتھے تک پہنچا۔ اس کا جسم بدذوق سے انداز میں گدے میں ٹکڑا ٹکڑا ہوا، چمڑے کی سرسراہٹ نے اس کے نیچے سر نکالا۔ سیلنگ پر پردوں کی جھلانے کے سائے واضح ہوئے۔ اس نے اپنا چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں دفن کر لیا۔ کپکپاتی انگلیوں نے نفرت بھرے انداز میں بھورے بالوں کے تنکے جکڑے۔ اس کا وجود پہلے پہل کپکپاہٹ سے نیست ہوا، ایسی لرزش جو غیر معین آنکھ سے منہ چھپا لے، لیکن پھر جیسے سیلاب کی آمد پر جان فشانی کرتا کوئی ڈیم۔
ایک بھاری پھندا کن آواز اس کے ہونٹ چیرتے باہر نکلی، ادھوک ادپھنگ۔ وہ ایسی آواز تھی جو اس کی روح کی گہرائیوں سے ٹوٹ کر نکلی تھی، ناپختہ اور ادھوری۔ اس کے کندھے پھول گئے اور جسم اپنے آپ میں مڑتے مڑتے باریک سے باریک تر ہوا، جیسے دعا گو ہو کہ اس صوفے میں پگھل کر فنا ہو جائے۔ اس کے دماغ ٹوٹی جڑتی یادوں کے چکر کاٹنے لگا۔ اس کی ہنسی، اس کا لمس، اس کی موجودگی کی اطلاع پر چمک پکڑتی بھوری آنکھوں کا بڑا ہو جانا، کس کے لیے وہ اتنا اہم تھا؟ اور اب سرخ عروسی لباس کی زینت، صفات حسن سے بہراور، لیکن کسی اور کے نام، کسی اور کے ساتھ۔ اسے لگا تھا اس نے خیر کے لیے بڑا قدم اٹھایا تھا، اسے خود سے دور بھیج کر اپنی ریزہ ریزہ شکست خوردہ ذات سے، اس خلا سے جو وہ بن گیا تھا، محفوظ کر لیا تھا۔ مگر وہ ناکافی تھا، وہ سب ناکافی تھا۔ رابعہ آدم زیبیہ یمین کو کھو چکا تھا اور اس کی کمی نے اسے تاعمر کھوکھلا کر دیا۔ آنسو گرم سیسے کی مانند اس کے چہرے سے پھسل کر بہہ رہے تھے، پسینے اور دھول میں اٹے گالوں کے درمیان ناہموار رستے نکالتے اس نے انہیں پہنچنے کی جہد نہیں کی، وہ کر ہی نہیں پایا۔ اس کے ہاتھ اپنے گریبان، ماتھے پر رائے گاں بال اور سینہ نوچنے میں مگن تھے، گویا اس کرب کو اپنے دل سے کھینچ کر نکال دینا چاہتا ہو۔ بلند ہوتی سبکیاں اس کے تمام وجود کو اپنی لپیٹ میں لے چکی تھیں۔ اس کی بصارت پر دھند چھا گئی تھی تو اس نے آنکھیں پھچ کر بند کر لیں، مگر دماغ کے پردے پر حملہ آور تصاویر اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی تھیں۔ زیبیہ کا نرم چہرہ تبسم بکھیرتا، پھر زخموں کی مالا اوڑھا اور آخرکار نفرت کے انگاروں سے سلگتا ہوا، سب اس کے لیے۔ اس کا ہاتھ خود کارانہ طور پر جیب کی جانب بڑھا اور اپنا بٹوا ٹٹولا، پھر کپکپاتی انگلیوں سے اسے باہر نکالا۔ مختلف کارڈز اور کاغذ کے ٹکڑوں کے درمیان ہاتھ گھماتے اس کی انگلیوں کی پوریں ایک چھوٹی خستہ تصویر سے جا ٹکرائیں۔ اس نے بے حد دھیرج سے اسے باہر کھینچا۔ پاسپورٹ سائز تصویر میں زیبیہ سا حجاب باندھے تھی۔ اس کا نو عمر چہرہ زندگی سے بھرپور اور مسکراہٹ بے لگام تھی۔ وہ مستقبل کے خراشوں سے مکمل تہی تھی۔ بھوری آنکھیں ہمیشہ نرم اور التجا کن، کس دل سوزی سے اسے جانچا کرتی تھیں۔ اسے اپنے کانوں میں اس کی ہنسی گونجتی سنائی دی اور اس آواز نے ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر اس کے اندر مخصوص پاتال میں روشنیاں بکھیر دیں، اس کے کھنڈرات میں دن کر دیا۔ لیکن جس تیزی سے وہ آواز ابھری تھی، اتنا ہی جلدی معدوم ہو گئی۔ اس نے تصویر کے کنارے نہایت نرمی سے اپنے انگوٹھے سے سہلائے، گویا وہ اس کی آخری نشانی کو چوٹ پہنچانے کے ڈر میں جکڑے ہو۔ ہیزل آنکھوں نے ہر تفصیل اپنے حصار میں لی۔ اس نے زیبیہ کے تحفظ کی خاطر ان کے رستے جدا کر دیے تھے، اپنی برباد شدہ زندگی کے ڈھیر میں اس کا نام شمار ہونے سے روک دیا تھا، لیکن اس کو پناہ دیتے وہ خود کو اجاڑ کر چکا تھا۔ تصویر میں واضح چہرہ نئے آنسوؤں کی پار ملگجا ہو گیا، مگر اس نے پلکیں نہیں جھپکیں۔ کاغذ کا باریک ٹکڑا اس کے سفید پرتے بند انگشت میں قابض رہا، اس کی انگلیاں لرز رہی تھیں۔ اس نے آنکھیں موندتے تصویر ہونٹوں کے قریب کی اور چند ثانیے یوں ہی گرا رہا۔ وقت کا حساب معنی نہیں رکھتا تھا، گھڑی کی سوئیاں کھڑکیوں کے پار گہری ہوتی رات کچھ بھی وجود نہیں رکھتی تھی۔ یک بارگی میں وہ کسی احساس کے تحت اٹھ بیٹھا۔ اس شتابی سے ہلنے پر اس کا دماغ گھوم کر رہ گیا۔ زیبیہ یمین اس کی نہیں تھی، کبھی نہیں تھی، تو وہ کیا حق رکھتا تھا اس کے پرزے سمیٹنے کا؟ نوارد آنسو اس کی آنکھوں میں اترنے لگے، مگر اس نے انہیں ہاتھ کی پشت سے صاف کیا اور بمشکل کھڑا ہوا۔ اس کے پیروں تلے فرش چکرا رہا تھا اور جسم لہک رہا تھا۔ اسے لگا اس کی ٹانگیں سیسے کی بنی تھیں اور گھٹنے ٹہ جانے کو تھے۔ آگے بڑھ کر واکر کا لوہا تھاما اور ایک ہاتھ سے پاس کھینچا، دوسرے میں تصویر قید تھی۔ ہر قدم تکلیف تھا۔ چکنے فرش پر واکر کو گھسیٹ کر باورچی خانے کی چوکھٹ تک پہنچا۔ اس کی ہر سانس ادھری تھی اور ہر چھوٹی بڑی حرکت درد کی نئی ٹیس کو دعوت دیتی تھی۔ کاؤنٹر تک پہنچ کر اس نے کمزور انگلیوں سے ماچس کا ڈبہ ٹٹولا۔ آخرکار وہ اسے برآمد ہوا اور اس نے ایک تیلی باہر نکالی۔ اس کے ہاتھ اس برہمی سے لرز رہے تھے کہ ایک ماچس کی تیلی جلانے میں اسے کئی بار شکست ہوئی، لیکن بالآخر لکڑی نے شعلہ تھام لیا۔ روشنی کی نازک کرن نے اندھیر کمرے میں جنم لیا۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے تصویر کو جانچا۔ ہیزل آنکھیں ہزار جذبات سے پل پل ناس ہو رہی تھیں۔ یہی ٹھیک قدم ہے۔ اس نے دل سے شک کی بیج کھود کر نکالے۔ اسے زیبیہ کو چھوڑنا تھا، اسے اپنی زندگی میں سے چھوڑ کر آگے بڑھنا تھا جیسے وہ بڑھ چکی تھی۔ لیکن زیبیہ کے آگے کیا تھا؟ زیبیہ کے بعد زندگی کیا تھی؟ اس کی آخری نشانی کو مسمار کرنے کا خیال اس کے اپنے دل میں آبلے ڈال رہا تھا۔ اس نے فوٹو کو بیسن کے کنارے تھاما اور تیلی قریب لایا۔ شعلے نے تصویر کا کنارہ اپنی لپیٹ میں پکڑا اور پھر آہستگی سے سارے کاغذ کو چاٹتے اسے سیاہ راکھ میں مروڑ ڈالا اور وہ محو سا دیکھتا رہا۔ آگ زیبیہ کی تصویر کو مکمل نگل گئی اور اس کی نارنجی شعلوں کا عکس رابعہ کی آنسوں سے بھاری آنکھوں میں بنتا مٹتا رہا۔ درد فوری اور لا انتہا تھا۔ اس کے سینے میں چبھن یکدم تیز ہوئی۔ رابعہ نے تیلی کو آزاد کیا جو بیسن میں گر کر مرطوب ہو گئی اور ہاتھوں سے اپنا سینہ تھاما۔ اس کی سانس اٹک رہی تھی۔ وہ بیسن سے پیچھے لڑکھڑایا، ٹانگیں اسے کھڑا رکھنے سے انکاری تھیں۔ بھاری ہچکیوں کے درمیان وہ ٹھنڈی زمین پر ڈہ گیا۔ وہ روتا رہا، روتا اور پھر اور روتا۔
زبیا زبیا زبیا، اس کی ہر یاد آج اسے ستا رہی تھی، ڈس رہی تھی، کلس رہی تھی۔ کس قدر مان سے دیکھا کرتی تھی وہ اسے، گویا وہ دنیا کا پہلا اور آخری مرد ہو۔ اس کی ہستی میں اس نے اپنے لیے وہ محافظ ڈھونڈا تھا جو زندگی نے اسے کبھی نہیں بخشا تھا۔ کتنی محبت، کتنا خیال، اس نے اپنی ذات سے بڑھ کر بھروسہ کیا تھا اس پر۔ وہ تو ہمیشہ مشکور رہا تھا اس کے ساتھ کا، تو اس کا کون سا عمل اسے اتنا دور لے گیا؟ کسی اور کی چھت تلے، کسی اور کی پناہ میں اس نے آنکھیں بھینچ لیں، کسی اور کے نکاح میں۔ وہ اس فرش پر نہ جانے کب تک لیٹا رہا، سب ٹائل سی کھنکی اس کی ہڈیوں میں جھانکتی رہی، اس کے جسم میں اب بھی کپکپاہٹ رینگ رہی تھی۔ کوئی فرار نہیں تھا، نجات کی قیمت ہمیشہ جرم سے زیادہ ہوتی ہے۔ چھت کو تکتی اس کی خالی خالی نگاہوں میں آنسوؤں کے ہمراہ رات سمو گئی تھی، اور وہ ماضی کی تڑپ میں کبھی نہ ملنے والی محبت کا سوگ مناتا رہا۔ وہ دنوں کی گنتی بھول رہا تھا۔ اسے یاد رہتا تو بس اتنا کہ کسی زیرو پر بھروسہ نہیں کرنا تھا، کسی کی باتوں میں نہیں آنا تھا، اور کوئی بھی رپورٹر چاہے جتنا بھی خوش اخلاق اور پرخلوص ہو، اس کا دشمن تھا۔ جہاں پہلے وہ سڑک سے گزرتے 10 طرح کی حفاظتی اقدامات لیتا تھا، اب سر اٹھائے روڈ پر نکل آتا تھا۔ کیمرے اب بھی اس کی جانب جھپکتے تھے، قاتل اور دغاباز کے نعرے اب بھی اونچے ہوتے تھے، اور لوگ اب بھی اسے دیکھ کر سوالات چبوتے تھے، لیکن اس نے رد عمل ظاہر کرنا چھوڑ دیا تھا، اس نے احساس کرنا چھوڑ دیا تھا، اس نے وضاحتیں دینا ترک کر دی تھی، کیونکہ اس کی زبان نے راہ بدل لی تھی۔ اب وہ تھا اپنے ساتھ بھی اور اپنے مقابل بھی۔ ٹریڈمل کی سیٹنگ آہستہ کرتے اس نے گردن میں پڑے تولیے کی مدد سے اپنے گال پہنچے۔ پسینہ بوند بوند اس کی چمکتی جلد پر نمایاں تھا۔ سفید ٹی شرٹ اس کی اوپری جسم پر چت تھی، اور آخرکار دونوں بازو پٹی کی قید سے رہا۔ آج وہ واکر کے بغیر پہلی بار چلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ قریب سٹینڈ پر رکھا اس کا فون تھر تھرایا تو اس نے جھک کر اسکرین دیکھی۔ باس کالنگ۔ یس سر۔ اس کی آواز روکھی، آنکھیں بھی ساخت۔ ہیڈ کوارٹر پہنچو، ارجنٹ ہے۔ تھوڑی دیر میں رابع آدم ملیشیا ایئر لائنز آفس کے شفاف سینے احتیاط سے عبور کرتا سربراہان کے کمرے کی جانب جاتا دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے سرمئی فٹنگ والا سوٹ اور پینٹ زیبتن کی تھی، آنکھیں سنجیدہ اور بھورے بال برابر کٹے ہوئے تھے۔ اس کی داڑھی بھی اس کی اب کے ترتیب شدہ تھی۔ سی ای او کے دروازے پر دستک دیتے وہ اندر داخل ہوا تو منیب احکام نے سر اونچا کر کے اسے دیکھا۔ وہ کسی اور ملازم کے ساتھ زیر گفتگو تھے تو اسے دیکھتے خاموشی سے اپنی بات ختم کی۔ واکر کو ساتھ چلاتے وہ لیدر کی کرسیوں کے پیچھے جا کھڑا ہوا اور بازو سامنے باندھے۔ دوسرا آدمی جا چکا تو انہوں نے ایک ٹھنڈی سانس بھرتے اسے دیکھا اور سیٹ میں پیچھے ہوئے۔ کیسے ہو رابع؟ تمہاری ریکوری؟ الحمدللہ۔ وہ نیچے دیکھتا رہا۔ میڈیا تمہیں تنگ تو نہیں کر رہا؟ وہ جو پوچھ رہے تھے اس کی استضاء سے وہ دونوں ہی آگاہ تھے۔ رابع کو میڈیا تنگ نہیں کر رہا تھا، اجاڑ رہا تھا، بلکہ اجاڑ چکا تھا۔ اسے بڑھاوا دینے میں بھی اس کے بہنوئی کا ہاتھ تھا، جسے لگتا تھا وہ اپنی بہن کو وراثت کے نام پر بھگوس گیا تھا۔ زیادہ نہیں، اس نے جھوٹ کہا اور انہوں نے اس کا جھوٹ مان لیا۔ دیکھو کیس کی تفتیش تو چل ہی رہی ہے، اب تک نہ بلیک باکس ملا ہے، نہ ہی ایٹوپسی ٹیسٹنگ سے کچھ ٹھوس ہاتھ آیا ہے۔ پولیس اس میکینک کو ڈھونڈ رہے ہیں جس نے پلین ماڈل بنایا تھا، لیکن وہ، انہوں نے سر جھٹکا، ملیشیا میں نہیں ہے، ہمیں اس کی لوکیشن کا اندازہ نہیں۔ وہ خاموشی سے سنتا گیا۔ اسے سب پتہ تھا، ظاہر ہے اسے سب پتہ تھا۔ مجھے تم سے کچھ ضروری ڈسکس کرنا تھا، بیٹھو کے بجائے بیٹھو گے؟ رابع نے ان کے رویے میں دور جلتی لال بتی دیکھ لی۔ اسے نفی میں سر ہلایا۔ اوکے۔ وہ مطمئن لگے اور دراز سے کچھ نکالنے میں مگن ہوئے۔ ان کی حرکات سست تھیں، جیسے وہ خوفزدہ ہوں یا شرمندہ، یا پھر دونوں۔ یہ، انہوں نے ایک لمبا کوڑا کاغذ اس کے سامنے رکھا، دانت ہونٹ چبا رہے تھے۔ رابع نے سوالیہ نظروں سے بغور اسے دیکھا اور پھر انہیں۔ تمہارا سسپینشن لیٹر ہے، 6 ماہ کا۔ وہ بے چین تاثرات سے اسے دیکھتے رہے اور وہ ساکت کھڑا اس کاغذ کو، پھر اس نے آگے جھک کر اسے اٹھایا اور اپنی طرف موڑا۔ وہاں انگریزی کے سطور درج تھے، 200-250 الفاظ کی فضول بکواس۔ اسے ایک جملے سے زیادہ کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن پوچھنے کی تھی۔ آپ مجھے فائر نہیں کر رہے؟ اللہ اللہ، بالکل نہیں، بس اس انویسٹیگیشن کے اختتام پر تم سسپینڈ ہو، ورنہ تو تم ہم میں سے ہو رابع۔ اس نے پیپر تہہ کر کے جیب میں ڈالا۔ آپ کو کیسے یقین ہے تفتیش کے آخر تک میں مجرم ثابت نہیں ہوں گا؟ کیونکہ تم بے قصور ہو۔ رابع نے چہرہ ہلکا سا ترچھا کیا۔ وہی تو، آپ کو کیسے پتا؟ منیب احکام کے ہونٹ سل گئے اور آنکھیں گھبراہٹ میں کھل بند ہوئیں۔ اچانک آفس کا وہ کمرہ سکڑنے لگا تھا، انہیں بے اختیار اپنی ٹائی ڈھیلی کرنی پڑی۔ گردن کے نیچے لٹکتا گوشت آزاد ہوا۔ رابع ان کی بے آرامی پر مسکرا دیا۔ 6 مہینے بعد۔ اس نے 2 انگلیوں سے سلام پیش کیا اور دروازے کی جانب مڑ گیا۔ 6 ماہ کا عرصہ سننے میں جتنا اذیت ناک لگتا تھا، در حقیقت اس سے کئی گنا زیادہ تھا۔ سسپینشن کے پہلے ماہ سے اس کے دن آپس میں گڑبڑ ہونے لگے تھے، رات دن اور دن رات لگنے لگے تھے۔ وہ کبھی لاؤنج کے صوفے پر سویا رہتا تو کبھی کمرے میں رکھی شیشے کی سینٹر ٹیبل کے گرد قالین پر آنکھیں موند دیتا۔ وہ سوتا جاتا، کبھی پوری رات کبھی پورے دن۔ جب جاگتا تو اس کا حلیہ بگڑا ہوتا، گھر کوڑا دان لگتا، ایک ہاتھ سے مکھن لگی ڈبل روٹی کھاتے وہ دوسرے سے بکھرے بال درست کرتا، تھوڑی دیر جاگتا اور جگہ دیکھ کر پھر کہیں سو جاتا۔ سونا اس کا فرار بن گیا تھا، وہ واحد لمحات جب وہ دماغ کے کونے کونے سے اٹھتے شور کو قابو کر پاتا، جب وہ اماں کی مسکراہٹ بھلا پاتا، رباب کی چھیڑخانیوں سے بے نیاز رہ سکتا، ادا کی ہنسی سے ہوتے دل کی درد کو محسوس نہ کرتا اور زیبیا کے آراز جیسے الفاظ کا بوجھ اپنے سر نہ لاتا۔ سونا اس کی رہائی بن گیا تھا۔
اس کا فون بجتا تو وہ خواب کی سی کیفیت میں اسکرین دیکھتا. اسے دن میں درجنوں کالیں موصول ہوتی تھیں، ساری اسپیم، متجسس عوام جو اس کے منہ سے کچھ سننا چاہتی تھی. وہ اکثر نمبر بلاک کر کے کروٹ بدل لیتا، لیکن کبھی نیند زیادہ خراب ہوتی تو اٹھا کر غلط زبان استعمال کرتا، پھر کال خود نہیں آتی تھی. دن کٹ رہے تھے، اس کا وزن گھٹ رہا تھا. اتنا سونے کے باوجود جب اسے اپنے آنکھوں کے گرد ہلکے گول ہوتے نظر آئے تو اس نے حیرت سے ابرو اٹھائے. اسے اپنا جسم ڈھیلا پڑتا محسوس ہونے لگا. وہ پورا دن کچھ نہیں کرتا تھا، نہ کسی سے بات کرتا، نہ فون اٹھاتا، نہ کھانا ٹھیک سے کھاتا اور نہ گھر سنبھالتا. وہ چھت کو تکتے رہتا تھا، گھنٹوں گھنٹوں یوں ہی اس سفید سیلنگ کو گھورتا رہا. پہلے عصر کی اذان ہوئی، تھوڑی دیر بعد مغرب. وہ ہاتھ سے دیوار پر بنتی نارنجی دھوپ میں طوطے کا عکس بناتا. اداب اس پر ہنس دیا کرتی. عشاء کی اذان تک ساری روشنیاں پھیکی پڑ جاتی. وہ یوں ہی لیٹا رہتا. اسے زیبیا یاد آتی تو وہ کھڑکی میں جھک کر اس کے گھر کی جانب دیکھتا. وہاں اب صرف اس کے ابا رہتے تھے. وہ شادی کر کے چلی گئی تھی. اس کی خالہ بھی چین شفٹ ہو گئی تھی. وہ زیادہ یاد آتی تو وہ پلنگ پر گر جاتا اور اپنا فون کھول لیتا. پرانے چیٹ کے 4 سطور پڑھتے اس کی آنکھیں بند ہونے لگتیں. اسے حیرانی تھی کہ وہ کتنی آسانی سے نیند کا عادی بن گیا تھا. بغیر کوئی منشیات یا مقدرات کے استعمال کے ہنسی بھی آتی تھی، لیکن منہ ہلاتے اس کا چہرہ دکھتا تھا. وہ فون پر گروسری کا آرڈر لکھواتا تو اسے اپنی آواز پہچان میں نہ آتی. وہ ہفتوں ہفتوں بعد منہ کھولتا تھا. ایک روز آرڈر لکھواتے اسے اپنا نام بھول گیا تھا. وہ سر جھکاتا رہا اور پورا گھر ڈھونڈ کر اپنے یونیورسٹی کے پرانے نوٹس میں سے پڑھ کر سنایا. جب وہ پورا دن سوتا تو اس کی 3 راتیں سنسان گزرتی. وہ بنا پلک جھپکائے آس پاس دیکھتا رہتا، اپنی ہتھیلیاں آنکھوں کے سامنے کر کے کھل بند کرتا، 1 سے 100 تک گنتا اور پھر 100 سے واپس 1 تک. بیڈ شیٹ کے پھول انگلی کی پوروں سے سہلاتا اور آخر میں خود ہی ہنس دیتا. کبھی کبھی وہ رباب کے نمبر پر کال ملاتا. آپریٹر اسے پیغام سنا کر کال کاٹ دیتی، لیکن وہ بولتا رہتا. کیا بولتا اسے خود یاد نہ رہتا. اس کے الفاظ مل جل جاتے. باتیں اور ہنسی ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہوتی اور پھر دن چڑھ آتا. 3 مہینہ گزر رہا تھا، لیکن دنیا کیس نہیں بھولی تھی. ان کی نفرتیں اتنی ہی اٹل تھیں. مارچ کے ایک دن جب وہ باتھ روم میں کھڑا منہ پر پانی پھینک رہا تھا تو اس کا فون بجا. وہ چہرہ سکھاتے کمرے تک آیا تو کال پر جوہان تھا. اس نے ایک پل کے لیے رک کر آس پاس دیکھا، پھر آخرکار ہر بٹن دبا کر فون کان پر لگایا. یا اللہ تم زندہ ہو. اس کے پیچھے گاڑیوں کا شور سنا جا سکتا تھا، لیکن اس کی اپنی آواز کی حیرانی سب سے نمایاں تھی. رابعہ نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے. آواز گلے میں اٹک گئی. اس نے گلا صاف کیا. اگر تم پھر سے مجھے کورٹ آ کر کسی ڈیفینس وکیل سے ملنے کا مشورہ دو گے تو تھینک یو، میں مردہ ہی ٹھیک ہوں. اس نے فون اسپیکر کیا اور میٹرس پر پھینکا. خود وہ الماری سے دوسری ٹی شرٹ نکالنے آگے بڑھا. نہیں دیتا، اور انشاءاللہ اب تمہیں ضرورت بھی نہیں پڑے گی. جوہان کی آواز میں دبی دبی سی خوشی تھی. وہ سیاہ ٹی شرٹ لے کر پیچھے ہوا اور پٹ بند کیا. قدم قدم پلنگ تک آتے اس نے شرٹ سر کے اوپر کھینچی. کیا مطلب؟ سچ کی پہلی سیڑھی رابع، تم اسے عبور کر چکے ہو. حرکت کرتے اس کے ہاتھ تھم گئے. اٹاپسی رپورٹ میں ابھی فورینسک لیب سے آ رہا ہوں. وہاں کی ڈاکٹر امبر صفا، اس نے خود کہا ہے مسافرین کی موت کی وجہ صرف اور صرف کریش کا زور ہے. نو فاؤل پلے ڈیٹیکٹڈ. اچانک اس کے گرد دنیا نے اپنے چکر میں تیزی اختیار کی. اسے کھڑا رہنے میں دقت ہوئی. سچ؟ امید کیوں نہیں چھوڑتی تھی اس شے انسان کو. ایک دم اس کی میڈیا سے گفتگو ہے شام کو. آج شام؟ کل شام رابع، ابھی رات ہو رہی ہے. وہ 1 منٹ ٹھہر گیا. اس کے لہجے کی فکر مندی ظاہر ہوئی. تم اب اٹھے ہو؟ رابع نے چہرہ پھیر لیا. خدا حافظ. فون پر بنا سرخ بٹن دبا کر وہ پیچھے ہٹا تو اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے. اس نے چہرہ موڑ کر اپنے کمرے کے کھلے پردوں کو دیکھا جو چند لمحات پہلے اسی نے ہٹائے تھے. اس سوچ میں کہ دھوپ اندر آئے گی وہ رات کے 9 بجے دھوپ کے لیے پردے کھول رہا تھا. اسے اپنے پیٹ کے نچلے حصے میں الجھن محسوس ہوئی تو وہ واش روم کی جانب بھاگا. پچھلے 2 دن میں پانی پیا سارا پانی باہر آ چکا تھا. امبر صفا کے بیان سے دنیا اتنی ہی اس کے ساتھ ہوئی تھی جتنا پہلے تھی. 0%. میڈیا سے گفتگو میں اس نے واضح الفاظ میں اپنا غم پیش کیا تھا اور بتلایا تھا کہ رابع پر لگائے گئے الزامات میڈیکل سائنس کی نظر میں بے بنیاد اور ناقابل یقین ہے، لیکن کچھ عقل والوں کے سوائے باقیوں نے اسے جھوٹ کر رکھوالی مان لیا تھا. گزرے 3 ماہ میں میڈیا کی قائم کردہ تصویر اتنی پختہ اور مضبوط ہو چکی تھی کہ عوام کا اس پر سے یقین ہلانا دشوار تر ہو گیا تھا. رابع کی امیدیں ایک بار پھر کانچ بن گئی، لیکن اس نے شکوہ نہ کیا. جوہان اس کے گھر کے لانگ روم میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر اسکرول کر رہا تھا. گھنی ابرو آپس میں ملی تھی. لوگوں کا دماغ خراب ہے. اس نے کسی ہیٹ ٹویٹ کا جواب دیتے کی بورڈ پر انگلیاں چلائیں. کچن سے باہر آتے رابع کے ہاتھوں میں 2 مگ تھے. اس نے جوہان کی طرف ایک بڑھایا اور اپنا لے کر کھڑکی کے ساتھ رکھے بن بیگ کرسی پر بیٹھ گیا. ہیزل آنکھیں باہر پھیلتی مغرب کو دیکھتے ذرا برابر پرفکر ہوئیں. رات ہو رہی تھی. جوہان نے اپنے ہاٹ چاکلیٹ کا سپ بھرا ہی تھا جب تھوڑے فاصلے پر نشست مرد کی گہری آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی. تم گھر جاؤ گی؟
اس نے سر اوپر اٹھایا، آنکھوں میں تھوڑی حیرت تھی۔ نہیں، میرا سارا کے ساتھ پلان ہے، اس کی منگیتر۔ رابعہ کو اتنا تو پتہ چل ہی چکا تھا، اس کے بے وقت میسیجز۔ اس نے خاموشی سے اپنی کالی کافی کا گھونٹ پیا۔ کیوں؟ جوہان اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ اس نے بس ہلکے سے کندھے اچکائے۔ تم چاہتے ہو میں رک جاؤں؟ رابعہ نے گردن اکڑائی۔ اس ایک لمحے کے وقفے میں اس کے چہرے کا رنگ بدلا، ہونٹوں کے کنارے میں لغزش ہوئی تھی۔ پھر اس نے کافی کا ایک اور گھونٹ بھرا اور بن بیگ میں پیچھے ہو کر لیٹ گیا۔ سارا، صرف ایک لفظ کہا اور آنکھیں موند لیں۔ اگلے سال کا 5واں مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ کمرے کے بیڈ روم میں رکھے لیپ ٹاپ میں کوئی 1960 کی فلم چل رہی تھی۔ باہر دن چڑھنے کے باوجود پردے برابر تھے۔ کمرے میں الگ قسم کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ بوسیدہ اور حامزی کا ملا جلا امتزاج جو چوکھٹ سے اندر قدم رکھتے ہی منہ پر لہروں کی صورت رسید ہوتا۔ کہیں میز پر اد پیے کافی کے کپ ہوتے تو کہیں سینٹر ٹیبل پر دونوں دنوں پر پرانے ڈبل روٹی کے کنارے کٹے رکھے ہوتے، پپوندی لگی اشیاء اور اندھلی چادریں۔ سر کے ایک طرف ہتھیلی جمائے وہ اسکرین پر چلتے اداکاروں کو سنسان آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ یہ اس کا شوق تھا۔ نیو ہالی ووڈ کی فلمیں اسے ہمیشہ سے جدید سنیما سے زیادہ پرکشش لگتی تھی۔ پتہ نہیں کیوں، مگر لگتی تھی۔ اس کی نظر میں ان کی معتبری کا مقابلہ آج کی کہانیاں نہیں کر سکتی تھی۔ رباب اسے اس کی پسند کی بڈھی روح کہا کرتی تھی۔ اس کا فون دوبارہ تھرتھرایا۔ اس نے بری طرح شکل بنائی اور سوئچ آف کرنے ہی بڑھا تھا جب فون پر چمکتا نوٹیفیکیشن دکھا۔ ایک کے بعد ایک ٹویٹس اسے موصول ہو رہے تھے۔ اس کا دل اچانک تیز بھاگا۔ وہ پلنگ پر سیدھا ہوا اور فون ان لاک کرتے جلدی ایپ پر ہاتھ چلائے۔ 5 مہینوں کے بعد یہ پہلی بار تھا جو کیس میں اتنی جان آئی تھی۔ اب کیا ہو گیا تھا؟ نومبر 18 کو کریش ہونے والے مالائی ایئر بس طیارے کے میکینک ظفر علی نے اپنا بیان جاری کر دیا ہے۔ اس نے اپنے منہ پر ہاتھ پھیرا۔ پسینہ پسینہ پسینہ۔ آرٹیکل پر کلک کرنے سے قبل اس کی انگلیاں لرز رہی تھیں۔ سو جھوٹ کے بعد وہ پہلا سچ ہوگا یا 101 نمبر دھوکہ؟ اس نے ایک سانس اندر کھینچی اور لنک کھول ہی دی۔ اس نے فون پر کئی تصویریں چمکیں اور پھر پورا آرٹیکل کھلا۔ ظفر علی مالدیپ میں اپنے 6 ماہ سٹے کے بعد کوالالمپور لوٹے ہیں۔ ایک قابل میکینیکل انجینئر اور ملیشیا ایئر لائنز کے بھروسہ مند ملازم۔ ان کا بیان کیس کے لیے فیصلہ کن ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ یہ موجودہ جال سے تفاوت رکھتا ہے۔ وہ اسکرین پر بٹن دبا کر نیچے آیا۔ سامنے کسی ٹی وی شو کے براہ راست لنک تھی جہاں ظفر کو انٹرویو کیا جا رہا تھا۔ اس نے جلدی سے یوٹیوب ویڈیو پلے کی۔ آج رات ہمارے ساتھ اندمان کریش کے وسل بلوئر موجود ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں انہوں نے ایئر بس G5400 کی تکنیکی شگافوں کے بارے میں پہلے ہی ایئر لائنز کو چتاونی دے دی تھی۔ ظفر اپنا نقشہ سامنے رکھے۔ ظفر علی کی کھردری آواز اسے گھر کے خالی کمروں میں گونج اٹھی۔ شکریہ مجھے بلانے کے لیے۔ میں نے G5400 کے فیول سسٹم کے بارے میں ایئر لائنز کو کریش سے مہینوں قبل ہی اطلاع کر دی تھی۔ انہوں نے مجھے نہ سننے کا فیصلہ کیا۔ اینکر نے ابرو اٹھائے۔ آپ نے کیا بتایا تھا ایئر لائنز کو؟ ہمیں کھل کر بتائیں۔ ظفر نے ایک گہری سانس کی۔ میں نے ایک ڈیٹیلڈ رپورٹ تیار کی تھی، ثبوت اور دلائل سمیت، جس میں G5400 کے فیول سسٹم کی خرابیاں واضح تھیں۔ میں نے انہیں سارے طیارے گراؤنڈ کرنے کہا تھا تاکہ مکمل طور پر جانچ ہو سکے، لیکن انہوں نے مجھے سنجیدگی سے نہیں لیا۔ منیب احکام کے لیے سیفٹی سے زیادہ عزیز منافع ہے۔ اینکر نے ہاتھ آپس میں پھنسائے۔ کیا آپ کا اشارہ کرمنل انٹینٹ کی جانب ہے؟ ظفر علی اٹل تھا۔ بالکل، یہ جانتے بوجھتے اندھے پن کا ڈھونگ رچایا گیا ہے۔ منیب احکام کو کمپنی کی باٹم لائن کی فکر ہے۔ ظاہر ہے اتنے طیارے فارغ ہو جاتے تو انہیں کروڑوں کا نقصان برپا کرنا پڑتا۔ اینکر نے اپنے ایئر پیس کو چھوا اور پھر اس کا چہرہ کھل اٹھا۔ بریکنگ نیوز جسٹ ان، منیب احکام کو ان کے گھر کے باہر سے حراست میں لے لیا گیا ہے۔ پولیس اہلکاروں نے انہیں اپنے ٹریول بیگ کے ساتھ پایا۔ شبہ ہے کہ وہ ملک سے فرار ہونے کے سفر میں تھے۔ کیا کہنا چاہتے ہیں ظفر؟ ظفر نامی آدمی مسکرایا اور چہرہ ترچھا کیا۔ اگر میرے الفاظ انصاف دلا سکتے ہیں تو میں ہر بار ہر مظلوم کے لیے آواز اٹھاؤں گا۔ آپ کی پلین کے پائلٹ کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اب کہ جب ہمیں پتہ ہے وہ بے قصور تھے۔ اب کہ اینکر پرچے پر کچھ لکھ رہا تھا، ظفر نے ایک ٹھنڈی سانس اندر کھینچی۔ کیپٹن رابعہ نے سنگین الزامات تراشیاں برداشت کی ہیں۔ سربراہان کی ناکامیوں کے لیے انہیں قربانی کا بکرا بنا لیا گیا تھا۔ پائلٹس ہر روز ہزاروں فٹ اوپر اپنی جان داؤ پر لگاتے ہیں تاکہ کسی اور کا سفر آرام بخش بنا سکیں۔ ان پر کسی نظامی مسئلے کا ملبہ ڈالنا نہ صرف ناانصافی بلکہ اصل مسائل سے دغا بھی ہے۔ اس نے سستی کے ساتھ اپنے پیر پلنگ سے نیچے اتارے۔ پس منظر میں ظفر علی اب بھی کچھ کہہ رہا تھا۔ اس کی قوت سماعت دھیمی پڑ رہی تھی۔ ہر لفظ اس کے کانوں سے دور ہی اپنے معنی کھو جاتا۔ اس نے ایک ہاتھ سے میٹرس کی چادر کس کے تھامی۔ آنکھیں دیوار پر جڑے کسی ایک ان دیکھے نقطے کو سراہتی گئیں اور پھر وہ آہستگی سے مسکرا دیا۔ چہرے کی تکان مکمل غائب ہو گئی اور گال پر آدھا چاند واضح ہوا جو اپنی جگہ بھول چکا تھا، لیکن اگلے لمحے اس کا چہرہ بدل گیا۔ آنکھوں سے چمک اتر گئی، لبوں سے مسکراہٹ دور ہوئی، سانس اتنی باریک ہوئی کہ اسے خود آواز نہ آئی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ بے حسی اس کے عملے تنفس کو بھی جھنجھوڑ رہی تھی۔ بے حس، یہی ایک لفظ تھا اس مجسمے کے لیے جس سے دنیا اپنے شبہات واپس لے سکتی تھی، لیکن اسے اس کا آپ کبھی نہیں لوٹا سکتی تھی۔
मलेशिया एयरलाइंस के बावकार ब्रीफिंग रूम में प्रोजेक्टर की नीम नीली रोशनी दीवारों पर साए खींच रही थी। एयरलाइन की इंतजामिया कमरे के चौगिर्द जमा थे, आंखों में ढेरों पेशबंदी और तहकीक लिए। ये वाक़या था 2010 अक्टूबर का, अंडमान क्रैश के 11 माह और सच के खुल जाने के 5 माह बाद। दुनिया जान चुकी थी राबिया आदम वो न था जिसकी तस्वीर बरसों तक मीडिया ने मशहूर की थी। ऐसा नहीं था, हर ज़ीरू ही इसकी मासूमियत की गवाही देने निकल पड़ी थी। लेकिन बेजा होने वाली तफ्तीश और इल्ज़ामात तराशियाँ काफ़ी हद तक दम तोड़ गई थीं। जहाँ किसी आर्टिकल में राबिया की मशकूक होने को नुक्ता उठाया जाता, इसके बराबर ही दूसरा आर्टिकल मुनीब अहकाम के बेईमान मंसूबे का होता, जिसने एक मलजूम आदमी के पीछे छुपकर मासूम लोगों को परवार किए। 60 का हिंसा छूता वो मोहतरम चेहरा पैसे का इतना कसीर पुजारी होगा, किसी को नहीं पता था। ना ही ये कि इसके राबे का साथ देने की वजह सिर्फ और सिर्फ एक थी, अपना और एयरलाइंस का नाम ख़राब ना होने देना। CID ऑफिसर अभिजीत के बयान ने जहां राबे के मुजरिम होने वाले परचम को हवा दी, वहीं मुनीब अहकाम ने अपना खेल टेढ़ा कर लिया। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ा। राबे का साथ देकर वो एक नरम दिल शख्सियत भी बना रहा और इसे स्कीम से हटाकर इसकी एयरलाइन का नाम भी साफ रहा। लेकिन ना तो अब इसका नाम सिवाय गालियों और लानतों के, ना ही मलेशिया एयरलाइंस का। पिछले 1 साल में मलेशिया एयरलाइंस ने अपनी एतमादियत हर तरफ से खो दी थी। शुरुआती चंद माह इनके खिलाफ मलाई सिविल एविएशन अथॉरिटी की तरफ से कानूनी मुकदमे चलते रहे। इसके साथ ही इनके इक्तसादी खमियाजे अरूज पर थे। इनकी साख पर उठते सवालात की वजह से इनके मुसाफिरीन की तादाद भी पराज कम हो चुकी थी, क्योंकि असल अकीदा एयरलाइंस की क़यादत से बुलंद हुआ था। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इंतज़ामिया टीम में कई काबिल तवज्जो रद्द-बदल किए थे। वो लोग हर तरीके से अपना गरकाब हुआ एतमाद वापस हासिल करने की जुस्म में थे। एयरलाइंस की बकिया और नई आने वाले सरबराहान ने केस की तहकीकात में भी पुलिस का बढ़ चढ़ कर साथ दिया था। वो ये साफ गोई से बतला चुके थे, इनका झूठ और किसी भी झूठे इंसान से कारोबारी या निजी कोई भी मामला तय ना ही हो सकता है। इनकी कमर तोड़ कोशिशों ने अवाम के दिल ज़रा बराबर इनकी तरफ से पिघलाए थे और 11 माह से होते मुसलसल बाइकआउट धीमे धीमे छट रहे थे। इनका पैसेंजर काउंट बज़ाहिर ना सही लेकिन अफजूं ज़रूर हो रहा था। कदम मुनीब अहकाम पर बेहिसाब मुकदमात दर्ज हो चुके थे और फिल वक्त वो मुकामी पुलिस डिटेंशन सेंटर में कैद था। सबको मालूम था इस जैसे बड़े आदमी का केस इतनी आसानी से नहीं गलने वाला। इसीलिए सच को ठोस करने के लिए पजल की आखिरी कुंजी की तलाश थी, और वो तलाश जब मुकम्मल हुई जब 10 माह बाद प्लेन का ब्लैक बॉक्स सर्च टीमों के हाथ लग गया था। राबे की कोशिश और परेशान बयानात सुनकर, इस अफसोसनाक हादसे को बराह रास्त जीकर जो लोग इस पर ज़रा भी मशकूक थे वो भी हार मान गए थे। राबे आदम बेकसूर था और यही था द न्यू ट्रेंड। इसको राज को मानने वाले कहतर से बेशतर हुए थे। काफ़ी मकतूलीन के अहले खाना ने इससे माजरत करने के लिए पहल की थी। कभी सादा फूल भेज दिए तो कभी मीडिया के सामने अपना नया बयान जारी किया, जिसमें वो इसे सारे गुनाहों से पाक मानते थे। कहीं अदालत में किए मुकदमे वापस ले लिए तो कहीं इसे बतौर खसूसी ईमेल करके मुआवजा अदा करना चाहा। ताज़ा वलायत रखते एयरलाइन की चीफ एग्जीक्यूटिव ने माइक को अपनी उंगलियों से छुआ और पोडियम पर आगे झुके। खुशामदीद ख़वातीनो हज़रात और मुअज़्ज़ज़ साथियों, आज का दिन मलेशिया एयरलाइंस के लिए अजीम है, क्योंकि हम अपने ही एक दोस्त की खुश असलूब कामयाबियों को सराहने यहाँ जमा हुए हैं। प्रोजेक्टर स्क्रीन के सामने कुर्सियों की कतारें एयरलाइन के स्टाफ से भरी पड़ी थीं। वेन्यू के आखिर में लगे नीम सुनहरी पर्दे AC की खनक हवा के दम पर आहिस्तगी से हरकत कर रहे थे। पीछे स्क्रीन से उठती रोशनियां एयरलाइन का लोगो और कंपनी के मखसूस रंग हर तरफ बिखेरे थीं। आज हम इस मुकाम पर खड़े रहकर फर्स्ट ऑफिसर राबिया आदम की तौसीफ़ करते हैं। इनकी फ़्लाइट्स के घंटों या कितने मील किए इस बुनियाद पर नहीं, बल्कि इनकी काबिल सताइश हिम्मत पर, जिसका नमूना उन्होंने मलेशिया एयरलाइंस के साथ अपनी मुसाफरत में ज़ाहिर किया। चंद चेहरों ने पुरदैम की पिछली तरफ आंखें घुमाई। वो लोग वहाँ किसी को देख रहे थे। अजीज़ुद्दीन अपनी स्पीच में बेरोक रहे। ऐसी आफतें जो हम में से मजबूत तर तक को झंझोड़ दें। राबिया आदम ने इसका तूफ़ान का डट कर मुकाबला किया और इससे फ़तहमंद बर्खास्त हुए। इस बदनसीब हादसे के बाद जब मीडिया ने इनके नाम के ऊपर साए बिछाए तो वो इम्तिहान सिर्फ इनके पेशा वराना ज़िंदगी को नहीं बल्कि इंसानी तौर पर भी इन्हें कोसता था। पोडियम की पिछली तरफ खड़े मर्द ने हल्की नीली शर्ट के कॉलर के नीचे अपनी गर्दन खुजाई। कितने लोगों की निगाहें इसकी खाल पिघला रही थी, एक एक नज़र सीधा इसकी नसें छेड़ रही थी। लेकिन आज अजीज़ुद्दीन के अल्फाज ख़त्म नहीं होते थे। जिन आजमाइशों से हम गुजरते हैं वो हमें बयान नहीं करती, बल्कि हमें पहचान से इससे है कि हम किस तरह इनका सामना करते हैं। फर्स्ट ऑफिसर राबिया आदम की कारकर्दगी मुस्तहिक तारीफ़ है। 29 साल की उम्र में वो हमारी एयरलाइन की तारीख के सबसे कम उम्र कैप्टन के तौर पर हैं और ये इनकी बरतर महारत और लगन का सबूत है। कैप्टन राबिया अपने साथियों के लिए तलकीन की रोशनी लेकर उभरे हैं। कमरे की मजमूई निगाह इस पर थी। गहरी सांस बाहर छोड़ते इसकी तंग उंगलियां आहिस्तगी से ढीली हुई। इसने दोनों पैरों के दरमियान फासला बड़ा करते अपना तर्ज चौड़ा किया, कंधे भी आरामी से अकड़ाए। अब के वो अटल लगता था, वही बहादुर मुजाहिद जिसे सब दाद देने वहाँ इकट्ठे हुए थे। इसने चेहरा उठाकर अपने सामने बैठे लोगों को देखा। हेजल आंखें साख्त थी।
کناروں سے روشنی میں نہائی اور بیچ سے سیاہی میں رنگی۔ وہ اخفا دو رخی کی مہارت رکھتی تھیں۔ خدا کرے کیپٹن آدم کا سفر ہم میں سے ہر ایک کو حوصلہ دے کہ ہم آزمائشوں کا مقابلہ استقامت کے ساتھ کریں اور ان سے مضبوط برخاست ہوں۔ کمرہ مشترکہ طور پر تالیوں کی گونج سے بھر گیا۔ رابع نے اپنے نام پر قدم پوڈیم کی جانب کیے۔ پس منظر میں کھڑے کیپٹن رحمان نے اسٹیج کے بیچ اشارہ کیا جہاں لکڑی کی چھوٹی سی میز سجائی گئی تھی جس پر کیپٹن کے عہدے سے منسلک امتیازی نشانات کی جھلک تھی۔ وہ بنا سوال کیے اس طرف چل دیا۔ کیپٹن رحمان نے اس کے مقابل کھڑے ہوتے مسکرا کر اسے دیکھا، پھر جھک کر میز سے کیپٹن کے سنہرے بیج اوپر اٹھائے۔ آج تمہارے کیریئر کا ایک سنگ میل عبور ہوا۔ مبارک ہو کیپٹن۔ گہرے نیلے یونیفارم میں ملبوس چست کھڑے رابع نے اسے نظریں ملائیں۔ ملیشیا ایئر لائنز کی شان اور مان، ان کا ٹوٹا ستارہ اور پورا ہوتا خواب۔ اس نے ہلکا سا سر خم کیا تو کیپٹن رحمان نے مسکرا کر اس کا کندھا تھاما۔ سنہرے بیج کی پہلی پٹی اس کے سیدھے کندھے کے ساتھ پروتے ان کی حرکات میں عزت تھی اور فخر بھی۔ ہماری دعا ہے کہ یہ سنہری پٹیاں ملیشیا ایئر لائنز اور تمہارے ساتھی پائلٹس کی طرف سے کیے گئے اعتماد کی یاد دہانی ہوں۔ اسے نظر پھیر کر کمرے کے آس پاس دیکھا۔ چہرے، شناسا شکلیں اور اسے ٹھہر کر دیکھ رہی تھیں۔ کچھ کے ہاتھ میں تصویر بنانے والے چھوٹے کیمرے تھے، کچھ اس کی کامیابی پر کھلکھلا کر مسکرا رہے تھے، گویا ان سے خوش تو کوئی تھا ہی نہیں۔ اگر وقت کے چابک 1 سال پیچھے چلاؤ تو یہی تھے وہ لوگ جنہوں نے اس پر لگی الزام تراشیوں کے جواب میں راست گوئی کا ایک بول نہیں بولا تھا۔ ان لوگوں کا اعتماد تھا اس کے ساتھ، وہ تھوکتا تھا۔ اس کے تنے تاثرات دیکھ کر کمرے میں سناٹے کا وار ہوا۔ رابع، کیپٹن رحمان نے اسے تھوڑا سا آگے پیچھے کیا۔ اس نے فوراً سنبھل کر اوپر دیکھا اور جبراً ایک مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائی۔ کمرہ ایک بار پھر کھل اٹھا، وہ سناٹا اس کے اندر جو جا بسا تھا۔